बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। के पास एक बहुत अच्छी खबर ये है जनाब, और खबर ये है जो इस टाइम पर जो सबको इस खबर का इंतजार होता है वो ये होता है कि ईद की छुट्टियां कितनी होंगी। तो फाइनली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि ईद उल फितर की छुट्टियां जो हैं वो कितनी दी जा रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान किया है, यानी कि 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। तो 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी, हफ्ता इतवार भी छुट्टी होगी। फिर आगे 23 मार्च का क्या प्लान है, ये भी मुझे लगता है कि छुट्टी टाइप की कोई चीज़ होगी, बट वो भी सरकारी छुट्टी है। तो जनाब ये 20, 21 और उसके बाद फिर 23 भी आपके पास सरकारी छुट्टी है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान किया है। एक्चुअली में छुट्टियां हैं चार, लेकिन इसको ब्रेक डाउन कैसे किया है, हाँ, बताएं ना। वो इस तरह हुआ कि 20 और 21 की हो गई, फिर हफ्ता इतवार हो गई और उसके बाद फिर 23 तारीख हो गई। तो ये इस तरह हो गया। हफ्ते में 5 या 6 दिन काम करने वाले तमाम दफातर में जुम्मे और हफ्ते को वैसे ही छुट्टी होगी और ये अच्छी बात है। सरकारी जो मुलाजिम है ना, उनके बड़े मजे वैसे बाय द वे। सही बात है। ये जो है ना, ये सरकारी मुलाजमीन या फिर ये प्राइवेट लोगों के लिए, सहाफ़ियों के लिए नहीं है इस तरह की कोई भी ऐलानात। हम तो ईद पे भी आप लोगों के साथ होंगे और आप लोगों के साथ अपनी ईद मनाएंगे। तो भाई आपको कहते हैं ना, बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। क्योंकि जो हालात हैं, जितनी अनसर्टेनिटी है, तो हम ये देख रहे हैं कि बस अब इसको आप गनीमत जाने, अच्छे से ईद को सेलिब्रेट करें। जंग और जदल का एक माहौल बना हुआ है और ये सारी सूरत हाल है। पीपल आर नॉट रियली एक्साइटेड फॉर ईद दिस टाइम। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। लोग इस दफ़ा ईद के लिए उस तरह से खुश नहीं है जिस तरह से हर दफ़ा होते थे। या शायद ये हमारे दिलों का हाल है, या शायद मैं खुश नहीं हूँ। अब तक क्या है, एक तो पूरे खित्ते में, दुनिया में तो जंगों वाला माहौल चल रहा है, जंग छिड़ी हुई है मशरिक़ वस्ती में। पाकिस्तान भी जंग में इंगेज्ड है, लेकिन साथ ही साथ महंगाई इतनी होगी सदफ। 55 रुपये पेट्रोल बढ़ने के बाद अब देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रीच हो गई। मैं हैरान हूँ कि सहरी के टाइम पे इस टाइम आखिरी अशरे में हम देखते थे रश होता था, तेल धरने की मार्केट्स में जगह नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि सन्नाटा है, वही हमें दिख रहा होता है जो आम रूटीन है। तो ये ज़रा सा कुछ इस बार लोगों पर महंगाई ने ऐसे असर डाला है और इस असर की वजह महंगाई की जो असल बुनियादी फसाद की जड़ है वो है जनाब ये जंग जो हो रही है। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी का सिलसिला जारी है और ईरान ने भी तय करके रख दिया है कि इन्हें मज़ा चका देना है। मगर जिस सेंस में ज़ाहिर है वहाँ पर हम इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि वॉर जो होती है हमेशा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, तबाही लेकर आती है, लोगों की जानें जाती हैं, लोग जख्मी होते हैं। लेकिन ईरानियन पीपल आर वेरी ब्रेव और बहुत रेजिलियंट कौम है। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके उठे और अस्फहान पर फ़िज़ाई हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर शहीद हो गए। तेहरान में रेसलिंग जिम तबाह हुआ और रिहायशी इलाकों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुझे समझ नहीं आ रही, ईरान के जो टारगेट हैं वो बता रहे हैं कि जी हम जहां जहां अमरीकी तंसीबात हैं, जहां जहां अमरीकी अहदाफ हैं, उसको निशाना बनाएंगे। लेकिन जब ईरान पर अटैक होता है तो सिविलियन कैजुअलिटी होती है, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। पहला अटैक जो कि ईरान में हुआ था, आपको याद होगा कि वो जो अमेरिका की जानिब से हुआ था, वो स्कूल में हुआ था जहां पर तालिबात थी, प्राइमरी स्कूल की बच्चियां थी, जिसमें 80+ जो छोटी छोटी मासूम बच्चियां थी वो शहीद हुई थी। तो ये तो इजरायली पैटर्न है, ये तो इजरायली पैटर्न है कि मासूम इनोसेंट सिविलियंस को शहीद करना, उनको भूखो अफलास में रखना, उनको फेमाइन में रखना। यही पैटर्न हमने गाजा में, फ़लस्तीन में भी देखा था। अब ईरानी हिलाल अहमर का ये कहना है कि इसराइल अब तक 30,000 से ज़्यादा शहरी मकामात को निशाना बना चुका है और शहीदों की तादाद 1450 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका ने ईरान के जो जजीरा खर्ग के था उसके 90 फौजी अहदाफ पर हमलों का दावा किया है। खर्ग पर्शियन गल्फ में ईरान का वो जजीरा जहां पर 90% ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है वो वहां पर प्रोसेस होता है और वहां पर फिर वो स्टोर की जाती है और वहीं से फिर आगे एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि वो बड़ा एक्सेसिबल एक आइलैंड है। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि सेंडकॉम कुछ और बता रहा है। सेंडकॉम ये कहता है जी बारूदी सुरंगें, मिसाइल बंकर्स तबाह कर दिए, फिजाई दिफाई निजाम, एयरपोर्ट कंट्रोल टावर, हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाए, लेकिन तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाए, क्योंकि इनको डर है। ईरान ने धमकी दे रखी है कि अगर आपने हमारे किसी भी तेल की तंसीबात को निशाना बनाया तो फिर आप भी संभल के रहिएगा, फिर वहाँ जो मिडिल ईस्ट में जो तेल तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया। ये कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, क्योंकि खर्ग में अगर अमेरिका की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं तो वहाँ पर तो तेल तंसीबात है, वहाँ पर तो ऑयल रिफाइनरीज हैं। यहाँ पर पता है आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने
کریڈیبل انفارمیشن فائنڈ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جنگ و جدل کا ماحول ہے، انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے ایران کے اندر بھی اور اسرائیل کے اندر بھی. ایران سے چلیں پھر ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں صحافی وہاں سے مل جاتے ہیں جو اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں. اسرائیل میں تو نہ کوئی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں نہ کوئی میڈیا ہاؤسز ہیں، وہاں سے خبر آنا بہت مشکل ہے. اچھا جی، ایران کے صدر کا بتا دیتے ہیں. مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے باوجود حکومتی کوششوں سے ملک میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے. مواصلات، آمد و رفت کے مسائل کے ہوتے ہوئے عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. عوام کے تعاون کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ ہر چیز کو نئے سرے سے تعمیر نو کریں گے. پھر وہاں پر ہم نے دیکھا ان کی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں وہ کہتے ہیں جنگ نے ثابت کر دیا کہ مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈے کسی کا تحفظ نہیں کر رہے. بالکل. تو پھر بات کرتے ہیں اسی حوالے سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ ہیں. مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، طویل ہوتی جنگ اور موجودہ صورتحال کے بعد امریکہ کے اندر سے بھی یہ سوال اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کا جو دفاعی صلاحیت کا اندازہ تھا وہ غلط لگا لیا، مس کیلکولیشن کر لی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بارے میں امریکہ اور اسرائیل سے مس کیلکولیشن ہوئی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں بالکل ایسی ہی ہوئی ہے اور میرے خیال میں ابھی وہ ریئلائز کر رہے ہیں جو ان کے اسٹیمیٹس تھے یا ان کی اسسمنٹ تھی یا اپریسیشن کر لیں یا انہوں نے وار گیمنگ کی تھی، اور ان کا بیسکلی امپریشن یہ تھا کہ دی وے امریکہ نے آپریشن کیا وینزویلا میں اور اٹ واز جیسے وہاں پہ گئے اور سب چیزیں ٹائی اپ تھی اور وہ انہوں نے وہاں سے پریزیڈنٹ مڈورو کو وہاں سے اٹھا لیا اور اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوئی. ڈیلی سی جو وہاں کے وائس پریزیڈنٹ تھی شی ہیز ناٹ ٹیکن اوور. سو ایران میں بھی ان کا سو یہ تھی کہ یہاں بھی ایسے واقعہ ہوگا اور جب ہم لیڈرشپ کو ٹیک اوور کر لیں گے اور اس کو لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کریں گے تو یہاں پہ چانسز انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی سوچ ذہن میں تھی ہو کوڈ بی دا ڈیلیسی آف ایران، کہ ایران میں کون ڈیلیسی بنے گی یا اس طرح کوئی ایکٹ رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے ملی ہوئی تھی. لیکن ایسا ہوا نہیں، ڈسپائٹ ایلیمنیٹنگ ٹاپ لیڈرشپ اور ایون رہبر کی شہادت بھی ہوئی، ایران انٹیکٹ رہا. اور آپ دیکھیں کیونکہ سسٹم انہوں نے ایسا ڈیولپ کیا تھا رہبر نے اسپیشلی اپنی لائف ٹائم میں کہ چین آف کمانڈ یا لائن آف سکسیشن بتا دی تھی کہ اگر مجھے ریپلیس کرے گا تو کون کون کرے گا، کون کس کو کرے گا. اور پھر اسی طرح ان کے آرتش میں یا اس میں پاسداران کے اندر بھی انہوں نے آلریڈی ڈیسائیڈ کیا تھا کون کس کو ریپلیس کرے گا. پھر ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ ایسی تھی کہ ان کے 31 پروونسز ہیں تو یہ انہوں نے وہ وہاں کے لوکل کمانڈرز کو یہ چیزیں ہینڈ اوور کر دی تھی کہ آپ خود ڈیسیجن لے کے آپ اس پہ ایکشن کر سکتے ہیں. اور دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ ڈسپائٹ کی اوور ویلمنگ سپیریورٹی بائی کولیشن امریکہ اور اسرائیل کی کہ وہ تمام ابھی تک چیزیں انٹیکٹ ہے. اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ تہران کے سڑکوں پہ پریزیڈنٹ بھی تھا اور ان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو ایڈوائزر ہیں جو علی لاریجانی بھی وہاں پہ تھے. سو میرے خیال میں بھی ریزالو جو تھا جو ایرانین عوام کا ہے جو ایز اے قوم کا ہے وہ انہوں نے ان کو انٹیکٹ رکھا ہے اور یقیناً کریڈٹ جاتا ہے رہبر کو جنہوں نے سسٹم کو اس طرح آرگنائز کیا اور میچور کیا. اچھا مسعود صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے اب اگر مزید ایڈوانس ہوتی ہے یہ صورتحال یعنی کہ امریکہ اسرائیل ایران میں ایسے ٹارگٹ نشانہ بناتے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے ان کی آئل کی تنصیبات ہیں یا اس طرح کی تنصیبات ہیں تو جواب میں پھر ایران نے بھی اپنے کارڈز شو کیے ہوئے ہیں کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں اور اس کی مثال ہم نے دیکھی یو اے ای کو انہوں نے کس طرح ٹارگٹ کیا قطر کو کیسے ٹارگٹ کیا. تو اب یہ جنگ اگر رکی نہیں تو یہ بہت تباہ کن فیز میں داخل ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے اس وقت انف کوششیں ہو رہی ہیں میں امریکہ کی بات نہیں کر رہی لیکن باقی کنٹریز کی بات کر رہی ہوں کہ اس دنیا کو اس ایک بڑے بحران سے بچانے کے لیے کسی بڑے ڈیزاسٹر سے بچانے کے لیے؟ جی ہاں دیکھیں بیہائنڈ دی سین رشینز بھی ہے چائنیز بھی بات کر رہے ہیں اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی دیکھیں پاکستان اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے، ایجپٹ بھی ہے، ترکیہ بھی ہے، یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات آگے طول نہ پکڑے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو پہلے دیکھیں ایک بڑا امپریشن دیا تھا کہ وہ تیار ہیں ہم بات چیت کر رہے ہیں. کل کی جو اسٹیٹمنٹ ہم نے سنی ان کی انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم کسی جنگ کو ختم کرنے پہ نہیں سوچ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقی ممالک کو بھی کہا یورپین کنٹریز کو وہ آ کے اسٹریٹ آف ہارمز کے لیے اور امریکہ کی مدد کرے اس کو ہم نے اسپیئر کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایک ہیومیلیشن ہوئی ہے جو مت تھی
جو آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کے جو امپائر سمجھ لیں دیٹ ہیز وہ ڈکلائن میں گئی ہے. اور آپ جو مت آپ دیکھ لیں امریکن کا ایک پاور تھی جس طرح گلف میں دیکھیں 90 میں جب حملہ ہوا ڈیزرٹ اسٹارم تھا تو اس میں امریکہ پریویل کر گیا, ساری دنیا ساتھ تھی. پھر 2003 میں دوبارہ انویژن کیا تو امریکہ پریویل کر گیا تھا. لیکن اس موقع پہ آپ نے دیکھا کہ ڈسپائٹ ہیوی اوور ویلمنگ سپیریورٹی کے باوجود وہ ایران کے اوپر قابو نہیں کر سکے ہیں. سو ایران کی اپنی پریپریشنز تھی. تو ابھی جو میرے خیال میں آپشنز جو دیکھ رہے ہیں, جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ایک 31 ایکسپیڈیشنری فورس موو کر رہی ہے, 2500 اس میں اسٹرینتھ ہے, میرینز آ رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں جاپان سے چلے ہیں, پیسیفک کمانڈ سے. اب پریزنٹ لوکیشن ان کی تائیوان بتائی جا رہی ہے اور یہ نیکسٹ 1 ویک میں دے ول بی ان مڈل ایسٹ. سو اس میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بوٹ آن گراؤنڈس پہ چانسز ہیں. یا خرق آئیلینڈ میں 2 آپشنز پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, آئیدر اس کو جب آپ ڈسٹرائی کرتے ہیں تو پھر دیکھیں انٹرنیشنل بوٹ آن گراؤنڈ کدھر سے ہو سکتا ہے, اب کہاں سے یہ بوٹ آن گراؤنڈ کر سکتے ہیں, کس ملک سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت سارے آپشنس ہیں. پہلے بات یہ ہے جہاں پہ کرد ہیں نارتھ ویسٹ میں اور اس کے اوپر عراق ہے, تو عراق میں ارابیل ہے, ارابیل میں 2 US بیسز ہے وہاں پہ. سو دیٹ کوڈ بی اے لانچنگ پوائنٹ یا جمپ آف پوائنٹ ہو سکتا ہے. وہاں سے آلریڈی دیکھیں کولیشن وہاں پہ کردوں کا بن چکا ہے, ان کے کوآرڈینیشن میں کوشش ہو رہی ہے کہ کردوں کو وہاں سے لانچ کریں یا کرد ایک بفر کریٹ کرے اور وہاں سے یہ لانچ ہو. دس از اے پاسبلٹی. یا کردستان کے اندر ایک ایسی سچویشن کر کے ان کے کہیں کہ آپ ڈکلیئر کر دیں اپنی انڈیپینڈنس فرام ایران, دس کوڈ بی اے پاسبلٹی. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ ہے کہ خرق آئیلینڈ کے اوپر یہ اپنے ٹروپس کو ایمفیبیس, کیونکہ یہ جو میرینز آ رہے ہیں دے ہیو دی ایمفیبیس کیپیبلٹی, دے آر اکوپڈ اینڈ آرم ود ایمفیبیس آپریشنس کے لیے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ایک جہاز ہے USS ٹریپولی ہے وہ اسی طرح کے آپریشنس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. سو دس کوڈ بی آپ دیکھیں ڈسپشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کی گراؤنڈ ایمفیبیس آپریشن کے لیے ان کو دکھاتے ہیں اور اوپر سے آپ جہاز سے بندے اتارتے ہیں. دس کوڈ بی اے پاسبلٹی. خرق آئیلینڈ کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا آپشن آتا ہے کہ جو پرشین گلف کے ساتھ دیر آر 8 پورٹس ایران کے, تمام ان پورٹس پہ یہ بندے اتار کے ان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں سے پرشین گلف کو کنٹرول کریں. دس کوڈ بی تھرڈ پاسبلٹی. چوتھی پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ اصفہان والی سائٹ پہ ہیں, کچھ وہ پاسبلٹی ہے وہاں پہ کچھ یہ کوشش کریں. سو آل دی پاسبلٹیز ٹیبل پہ ہیں. سو وہ آپ کسی بھی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتی کہ کیا ہوگا اس میں. لیکن دیکھیں کہ جس طریقے سے رسپانس ابھی تک ایران کا آیا ہے اور جس طریقے سے ڈفرنٹ آپ بھی دیکھیں نا, دے آر بیسیکلی پریشر اس طرح بلڈ کر رہے ہیں انکریز دی کاسٹ آف دی وار. گیڈی صاحب, خرگ بیسیکلی 90% آف ایران کروڈ ایکسپورٹ کا ریسپانسبل ہے. 90% جو کروڈ ہے ایران کا وہ خرگ سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہاں ریفائن بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ اسٹور بھی ہو رہا ہے, انوینٹری بھی موجود ہے. جون میں جب جنگ ہوئی تھی تو جب اسرائیل نے ایران کی تنصیبات پہ جو آئل تنصیبات تھیں جب اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, حملہ کیا بھی تھا, تو ٹرمپ نے اس بات کا بڑا برا منایا تھا کہ آئل انفراسٹرکچر پہ حملہ نہیں کرنا. ابھی جو ہم اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے ایک قلت دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, گلوبلی ایک پیٹرولیم ریسیشن آیا ہوا ہے, پرائسز انکریز ہو رہی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی, خام تیل نہیں ہے دنیا کے اندر. اگر خرگ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے پھر تو یہ تو حالات بہت ورس ہو جائیں گے اور پھر ایرانینز بھی خاموش نہیں رہیں گے؟ جی ہاں, دیکھیں دیٹس وائی ایران نے بڑا واضح طور پر کیا ان کو خطرہ ہے, کیونکہ دیکھیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کبھی انکنڈیشنل سرنڈر کی بات کرتے ہیں, پھر وہ یہ کہتے ہیں آئی کین ٹیک دیم آؤٹ, پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 30 منٹ کی بات ہے. پھر انہوں نے جب خرق آئیلینڈ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ خرق آئیلینڈ پہ, انہوں نے کہا پہلے تو ہم نہیں کریں گے ڈیمیج, لیکن کہا ود ان سیکنڈس آئی کین چینج مائی ڈیسیژن. سو آپ ان کے ذہن میں یہ سوچ ہے, وہ چاہیں گے کہ اگر دیکھیں نا کہ یہ خرق آئیلینڈ اکنامک لائف لائن ہے ایران کے لیے. آج جس طرح آپ نے کہا 90% آئل ہے, کیونکہ 3 پروونسز سے آئل جو ہے, جو احواز ہے جو پرشین گلف کے ساتھ جو ان کے پروونسز ہے, وہاں سے آئل پائپس کے تھرو یہاں پہ آتا ہے اور یہاں سے ٹینکرس میں بڑھتا ہے اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی تو جاتا ہے تو ریسٹ آف دی ورلڈ. سو اگر ایسا ہوگا تو پھر رسپانس میں دیکھیں جس طرح بھی ایک انہوں نے جھلک دکھائی ہے ایران نے, UAE کے چند 3 پورٹس پہ انہوں نے حملہ کیا ہے, فجیرہ ہے, جبل ہے اور ایک خلیفہ ہے, اور وہ ایک میسج انہوں نے دیا ہے اگر ایسا ہوگا تو ہم ایسا کر سکتے ہیں.
سو اس کے بڑے سیریس امپلیکیشنز وغیرہ انٹرنیشنلی ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں ان سے کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں کہ جب ڈسپریشن ہوگی, کیونکہ جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ ڈکلائن ہو رہی ہے, وہ جو ایک یونیپولر کنسپٹ تھا دیٹ ہیز گان ڈاؤن, اور ابھی ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے, ایک ایران ابھی ان کے سامنے کھڑا ہو گیا, تو بہت سارے ڈسپریشن ہے. ابھی ایون اسرائیل میں آپ دیکھیں جس طریقے سے میزائل ہٹ کر رہے ہیں, جس طرح وہاں ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, نتن یاہو کے کوئی آثار نہیں ہے, کوئی ایک ہفتے سے کوئی کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہی از الائیو اور ڈیڈ, تو یہ بڑی اسپیکولیشن ہے. تو بہت زیادہ ایسے ہے. تو ایران ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے 3 کنڈیشن رکھی ہیں, اگر آپ اس پہ انہوں نے کہا اس پہ پھر بات چیت ہو سکتی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ آپ ہماری سوورینٹی کو ایکسیپٹ کر لیں, دوسرا انہوں نے کہا تھا کمپنسیشن جو نقصان ہوا ہے, تیسری بات تھی کہ انٹرنیشنل گارنٹیز آپ ہمیں دیں, یہی عباس اراغچی نے بھی کہا ہے. سو میرا خیال میں اب ایران آ گیا ہے ڈکٹیشن والے ٹرمز میں, پہلے امریکنز کر رہے تھے, اب ایران نے اپنے جو کنڈیشن سامنے رکھی. بالکل آپ نے صحیح اس چیز کا انالیسس کیا ہے. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب. کہ ایران اس کی کیسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ یہ 3 باتیں آپ ہماری مان لیں تو پھر ہم بھی اپنا ہاتھ ہولا رکھیں گے. نتن یاہو کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی کہ ان کے صاحبزادے جو ہی از ویری ایکٹیو آن ایکس, اور دن میں نہ جانے کتنے وہ ٹویٹ اور پوسٹ کرتے ہیں, لیکن پچھلے 3 دن سے ان کا ٹویٹر یعنی ان کا ایکس ایپ جو ہے وہ خاموش ہے. if Netanyahu dies I'll give you Eidi and if he doesn't you'll give me Eidi. اچھا, لوگوں نے نام بھی رکھ دیے. کسی نے نیتن یاہو کا نام پتہ ہے کیا رکھا ہے؟ سیٹن یاہو. تو بھائی لوگ بڑے کریٹو ہیں, تو نام بھی بڑا چن کے ویسے رکھا ہے. عیدی والی بات پہ آپ آئی نہیں, ویسے میں نے دیکھا ہے آپ نے فوراً سے کیا چیز عیدی والی بات پہ. ہاں پیسے ہوں تو میں آپ کو عیدی دوں. اگریڈ. موونگ فارورڈ جناب, نیکسٹ ہمارے پاس آپ کو ذرا بتا دیں کہ اب یو اے ای اور ایران میں کیا چل رہا ہے. بیسیکلی متحدہ عرب امارات نے ایران کا الزام مسترد کر دیا ہے جس میں کہا یہ گیا تھا کہ خرق جزیرے پر حملے میں اماراتی زمین استعمال کی گئی. اماراتی صدر کے سفارتی مشیر انور غرخشاش نے کہا کہ اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے لیکن دلیل اور منطق کو ترجیح دیتے ہیں. تہران کی پالیسی کنفیوزنگ ہے اور جس میں ذہانت نظر نہیں آ رہی. الجزیرہ نے پاسداران انقلاب کے حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ ایرانی فوج نے سعودی عرب پر حملے نہیں کیے. تو یہ سعودی اور ایران کا جو ابھی جو ایشو تھوڑا سا چل رہا ہے یہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ خرق بڑا امپورٹنٹ جزیرہ ہے اور خرق پہ ایران کا یہ کہنا تھا کہ جو حملہ ہوا ہے وہ سعودی سرزمین سے ہوا ہے, سعودی میں جو امریکن ملٹری ایئر بیس ہے وہاں سے ہوا, لیکن سعودی نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا. اچھا, وہاں سے ویسے اس پہ کوئی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کامنٹری بھی نہیں ہو رہی. بہرحال آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران یہ کہتا ہے جی اسٹریٹ آف ہارموز بند نہیں ہے, بلکہ ہم نے یہ کنٹرول کیا ہوا ہے, یہ طے کیا ہوا ہے کہ کون یہاں سے گزر کے جا سکتا ہے. تو ابھی تو بند بھی نہیں کی ہے. تو آبنائے ہرمز دنیا بھر کے لیے توانائی کی ایک لائف لائن ہے جسے کھلوانے کے لیے, یعنی جہاں امریکہ کو راستہ چاہیے امریکہ چاہتا ہے, چین تک سے امریکہ گزارش کر رہا ہے. امریکہ کے صدر نے دیگر ممالک سے مدد مانگ لی ہے اور دعویٰ کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز ہر صورت جو ہے آزاد کرائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں چین, فرانس, جاپان, جنوبی کوریا اور برطانیہ بھی اپنی جہاز بھیجیں, یعنی کہ انہیں ہیلپ چاہیے اور چائنا سے ہیلپ چاہیے جن کے اوپر اتنا بھاری ٹیرف لگا رہے تھے وہ. تو یہ تو پھر دیکھیں وقت جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اب یہاں پر چائنا سے ٹیرف, چائنا کی بات کریے, یہاں پہ تو رشیا سے آئل لینے کی اجازت بھی دے دیا انہوں نے بھائی. تو ڈونلڈ ٹرمپ از ویری ویری انپریڈکٹیبل. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ فیصل شاہ صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے بتائیے گا, امریکی صدر آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بے چین ہیں, چین تک سے مدد مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی اپنے جہاز بھیج دیں, اور اس سے پہلے جو انشورنس کی رقم کی بھی آفر کی ہے. دوسری طرف سے تہران جو ہے وہ اپنے تمام جو ہے ٹرمز بتا رہا ہے کہ 3 شرائط ہیں, یہ مان لیں تو پھر بات جو ہے وہ ذرا ریزالو کی طرف جا سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں کسی بھی سطح پر ایکسیپٹیبل ہیں باقی کنٹریز کو؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں, آبنائے ہرمز ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے دنیا کی 20% انرجی سپلائیز جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے 40% تقریباً ٹریڈ جاتی ہے یہاں سے, اور پھر یہاں سے جو تیل جاتا ہے تقریباً 21 ملین بیرل, اس میں سے 18 ملین بیرل چائنا کو جاتا ہے. تو 80% جو یہاں سے تیل گزر رہا ہے وہ چائنا کو جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ خطے کے اور خطے سے باہر کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں. جو خطے کے ممالک ہیں ان کا تو دار و مدار ہی اسٹریٹ آف ہارمز پر ہے, اور یہ ایران کی ایک اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے جو اس نے یوز کی ہے. اور اسٹریٹجک کیپیبلٹی وہ ہوتی ہے جو ملک
تمام ممالک اس وقت یوز کرتے ہیں جب ان کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے لاسٹ آپشن کے طور پہ. تو ایران نے اس جنگ میں شروع میں ہی یہ اسٹریٹجک کیپبلٹی اپنی یوز کر لی. اب اگر ایران اس کو کھول دیتا ہے پریشر میں آ کے یو ایس کے, تو پھر یہ اسٹریٹجک کیپبلٹی ہمیشہ کے لیے فیل ہو جائے. تو ایران تو اس کو کھولنے والا نہیں ہے, یہ چیز ایک کنفرم ہے مجھے. اور یہ بات درست ہے کہ ایران نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ ہم نے بند کی ہے, ابھی تک اس نے باقاعدہ اس کو بند نہیں کیا, کیونکہ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فزیکل میجرز ایسے لیے جائیں جس کی وجہ سے یہ بند ہو جائے. اور وہ فزیکل میجرز کیا ہیں کہ یا تو اس میں مائنز پھینک دی جائیں جس کی وجہ سے شپس نہ گزر سکے, یا پھر اس کے اندر کوئی شپ باقاعدہ ایک شپ کو ڈبو دیا جائے اور اس کو سی بیڈ پہ بٹھا دیا جائے جس کی وجہ سے باقی شپس کی جو سیفٹی ہے وہ ڈینجرس ہو جائے. تو یہ فزیکل میجرز ہیں جو ایران ابھی لے سکتا ہے, لیکن ایران نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور یہ ایران کے کنٹرول میں اس لیے ہے. ایک چیز بتائیے گا, اس سارے جنگ میں سب سے زیادہ جو ولنریبل ٹارگٹ ہے وہ مڈل ایسٹ ہے. مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں وہاں پر جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں امریکہ کا تو ایسا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, امریکہ تو دور بیٹھا ہے, زیادہ زیادہ ان کے جہاز کو نقصان پہنچا دیا جائے گا, یا پھر اگر وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی گزرتا ہے تو وہاں نشانہ بنایا جائے گا. لیکن اصل نقصان ہو رہا ہے قطر کا, دبئی کا, عمان کا, بحرین کا. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر تیل ان کی لائف لائن ہے, اگر یہ سب ڈیمیج ہوتا ہے, معاشی طور پہ ڈیمیج ہوتا ہے, تو پھر تو اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. آپ کے خیال میں یہ کنٹریز اس وقت زور ڈال رہی ہوں گی امریکہ کی کہ بھائی آپ اس کا کوئی سولوشن نکالیں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ صرف ان کا تیل اور گیس کا دار و مدار اس پہ نہیں ہے, بلکہ ان کے تو کھانے پینے کا سارا دار و مدار اس پر ہے. جو دنیا سے چیزیں ان کے پاس آ رہی ہیں وہ بھی تو یہیں سے آ رہی ہیں گزر کے, تو وہ نہیں آ پائیں گی تو ظاہری بات ہے ان کی خیر شادی ہو جائے گی. دوسری چیز یہ کہ ان کے اس وقت جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, خاص طور پہ جو عرب کنٹریز ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ٹائم ہے. سب سے زیادہ نقصان اس وقت ان کو ہو رہا ہے. سیکیورٹی ان کی چلی گئی, اکانومی ان کی چلی گئی, انٹیگریٹی ان کی چلی گئی, کریڈیبلٹی ان کی چلی گئی. امریکہ میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی میں, آؤٹ سورس کی اپنی سیکیورٹی کو, ان کے بہت سارا ویپن اکوپمنٹ خریدا, ان کو بیسز دیے, تو بجائے وہ بیسز ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے ان کے لیے لائبلٹیز بن گئے. ان بیسز کی وجہ سے ان کے اوپر اٹیکس ہو گئے. تو جو ان کا ایک پروفائل تھا کہ جی یہ بڑی سیف جگہیں ہیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, یا ٹورزم ہو سکتا ہے, یہ ٹرانزٹ ہبس بن سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں ابھی ختم ہو گئی ہیں. اور آنے والے دنوں میں یہ جب ختم بھی ہو جائے گی تو ان کو یہ نقصانات رہیں گے, ان کو اس کا ازالہ کرنا پڑے گا. تو یہ بہت ہی مشکل ٹائم ہے اس وقت عرب کنٹریز کے لیے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل اور امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ اس جنگ میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں ایران کے خلاف. عرب کنٹریز ایران کے خلاف باقاعدہ شامل نہیں ہوئے, جو کہ ایک بہت بڑا اچھا شگون ہے مڈل ایسٹ کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو ہم ایک نیا مڈل ایسٹ دیکھیں گے, اور مجھے امید ہے کہ وہ مڈل ایسٹ ایک یگانگت اور اتحاد کا سرچشمہ ہوگا, جس میں ایران اور یہ عرب کنٹریز سب مل کے میرا خیال ہے کہ ایک مڈل ایسٹ کو ڈیفائن کریں گے. اور اسی طرح اسٹریٹ آف ہرمز کی بات اگر میں کرتا ہوں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز وہ علاقہ ہے جو دنیا کی جیو پالیٹکس کو ری ڈیفائن کرے گا اس جنگ کے بعد. اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز امریکہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو امریکہ کی بالادستی ہو جائے گی, اور اگر ایران اس کو کنٹرول رکھنے میں کامیاب رہتا ہے تو پھر ایران ایک نیا ایران, بڑا مضبوط ایران ابھرے گا دنیا کے نقشے میں. تو ہم یہ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کیا آگے ہوتا ہے. اور ابھی تو یہ ٹسل چل رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل ان کو کلیئر ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو آسانی سے خالی نہیں کرا سکتے, اس کا کنٹرول نہیں چھڑا سکتے. اور اس لیے پھر فرانس, چائنا اور جاپان کی مدد مانگ رہے ہیں. بہت کچھ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا 20% زیادہ بمباری کروں گا, تیل کی تنصیبات میں بمباری کروں گا, اور لوگوں کو کہا ہے باقی ملکوں کے کہ آ کے میری مدد کرو. اب خود ذرا تھوڑا بخلاہٹ کا شکار ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, پیسہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم جائیں گے اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک پہ اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक वंस अगेन। और देखें इस वक्त जो हालात हैं, महंगाई का जो दौर है, हुकूमत भी सबको कह रही है जी आप किफ़ायत शुमारी की तरफ जाएं। तो हुकूमत ने यहाँ पर हम सिंध हुकूमत की बात अगर करें तो उन्होंने शादी हॉल में 200 अफराद तक, शादी हॉल में यानी जो गेस्ट होंगे आपके वो 200 अफराद तक महदूद करने और वन डिश लागू करने का फैसला किया है, जो कि आई थिंक हमने पंजाब में इसकी एग्जाम्पल देखी है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि मैरिज हॉल एसोसिएशन ने इस नोटिफिकेशन को ही मुस्तरद कर दिया। कहते क्या है, जरा आप ये सुने कि फैसले से तवानाई की बचत नहीं होगी, अवाम पर इजाफी बोझ पड़ेगा। सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन कहते हैं जी कि मेहमान अपने घरों की लाइटें और गैस बंद करके आते हैं और एक ही जगह पर खाना पकने से गैस भी कम इस्तेमाल होती है। तो मुझे वैसे समझ नहीं आया इन्होंने क्यों मुस्तरद किया नोटिफिकेशन। भाई वो ये कह रहे हैं कि जब 400 बंदा अपने अपने घरों में खाना नहीं पकाएगा और एक ही जगह पे बैठे खाना खाएगा तो गैस भी कम इस्तेमाल होगी, बिजली भी, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि फायर चारी भी होगी इस तरह से। तो फिर बात ही कर लेते हैं इस तरह से, उनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ सिंध हुकूमत के मौजूद है सैयदा तहसीन आबिदी। बहुत शुक्रिया तहसीन, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हुकूमत ने तवानाई बचत के लिए शादी हॉल 200 अफराद तक महदूद करने और वन डिश को लागू करने का फैसला किया, लेकिन मैरिज हॉल एसोसिएशन ने इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है। क्या वजूहात हैं, क्यों मुस्तरद किया है उन्होंने, और क्या उनको एतमाद में नहीं लिया गया था इस नोटिफिकेशन से पहले? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी साइम एंड सदफ। देखें, जो हुकूमत ने इस दफ़ा जो इक़दामात उठाए, हम सबको पता है कि जिस तरह इंटरनेशनल सिनेरियो में जिस तरह हालात चेंज हुए हैं, मुल्क को इस वक्त जो है वो गैस और एनर्जी दोनों चीज़ों का सामना है, उसकी शॉर्टेज का सामना है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये स्टेप लिया गया था। जहाँ तक उनकी मुस्तरद करने की बात है, देखिए हमारे जो है वो दरवाजे खुले हैं, हम बात करने को तैयार हैं। अगर उनकी कोई ऐसी रिजर्वेशंस हैं वो आएँ, हमसे आके बात करें। जहाँ पॉसिबिलिटी होगी रिलैक्स उनको देने की वो हम देंगे। हम ऐसा नहीं है कि जी बड़ा स्ट्रिक्टली हमने बंद कर दिया है कि जी हमने कह दिया तो होगा। अगर उनके पास कोई ऐसी लॉजिक्स हैं कि वो हुकूमत को कन्विंस कर सकें जो कि अवामी मफाद में बेहतर हो, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर हो, तो वाई नॉट, वो आए हमसे बात करें। लेकिन अगेन मैं भी कहूंगी कि अगर हमने इस तरह की किफायतशारी पैकेज के थ्रू सीएम साहब ने ये तमाम जो हैं वो एसओपीज जो हैं वो अनाउंस किए हैं, तो यकीनन इसकी सेफ्टी के इसकी बचत के लिए ही है कि जिस तरह हम बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन की जा रही है कि अल्लाह न करे गॉड फॉरबिड अगर ये हालात नहीं बेहतर होते, जिस तरह मिडिल ईस्ट में जिस तरह जंग के इस वक्त हालात हैं, तो यकीनन वो एक पूरे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। आपको भी पता है साइम कि तमाम जगह पे जो है वो इस तरह की चीजें, क्योंकि पेट्रोल जिस रफ्तार से ऊपर जा रहा है। जो ये आप लोगों ने ये फैसला किया है, क्या किसी किस्म की सजाओं का भी इतलाक होगा, कोई जुर्माने भी इसमें तय किए गए कि अगर लोग इस पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर कितने जुर्माने होंगे, क्या सजाएं होंगी? नहीं सदफ, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे पास तो नहीं आया, या सिर्फ कोई भी चीज हमारे पास अभी नहीं आई है कि अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी टीओआर सेट किए हुए हैं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंसर्न इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो है इसकी पूरी रिपोर्ट बना के कैबिनेट को देंगे कि जहाँ पे अमल दरामद नहीं हो रहा होगा फिर फर्दर क्या स्टेप है, तो वो तो कैबिनेट विल डिसाइड, जैसे विल डिसाइड कि क्या होंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई है। जी, अभी तक सामने नहीं आई ऐसी कोई चीज। अच्छा, ये बताएगा कि इजंट इट लाइक ये तवानाई की बचत की जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा फीजिबल नहीं है कि 400 लोग अपने घर में गैस और बिजली बंद करके एक शादी हॉल में या मैरिज हॉल में इकट्ठे होकर सारे खाना खा लें और वहाँ पे तकरीब अटेंड कर लें? सो डोंट यू थिंक दिस इज मच बेटर? साइम, जो वो 400 लोग आएंगे वो पैदल तो नहीं आएंगे ना, वो गाड़ियों में ही आएंगे ऑफ कोर्स। और जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल से ही चलेंगी या डीजल से चलेंगी या सीएनजी से, जिससे भी चलेंगी, तो वो डेफिनेटली आप पे प्रेशर तो आएगा। फिर डिशेस की भी बात कर रहे हैं कि जी गैस ज्यादा खर्च नहीं होगी। हम अपने घर में भी अगर एक चाय बनाते हैं तो एक ही चूल्हा यूज होता है ना, अगर हम उसके साथ कुछ और बनाते हैं तो दूसरा चूल्हा यूज होता है। मतलब इट्स वेरी क्लियर ना कि आप जितनी ज्यादा आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, आप ज्यादा चीजों को जो है वो यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल है जितना ये लोग बना रहे हैं इनके बिजनेस के अपने लेके। कि देखिए हमने अगर जहां हम रिलीफ दे सकते हैं, जैसे मार्केट्स वगैरह में अगर आप देखें कि लास्ट 10 डेज में हमने मार्केट्स को बंद करने की अभी सख्ती नहीं की, इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि जी यही 10 दिन तो हमारा सीजन होता है, इसी में तो हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो वो ईद के बाद उस पर भी जो है वो चेंजेस आएंगे कि उसकी भी टाइमिंग्स जो है फिर वो हम फिक्स करेंगे कि जी इतनी टाइमिंग्स के लिए, लेकिन उनको रिलैक्स किया गया। तो मुझे लगता है जहां इतनी अगर उनकी रेजर्वेशंस हैं वो आए, हुकूमत से बात करें, जहां उनकी बात में लॉजिक होगी वहां उनकी बात सुनी भी जाएगी। लेकिन अगर लॉजिक नहीं है, वो चीजें सूबे के लिए, लोगों के लिए बेहतर नहीं है, तो वो यकीनन जो
जो सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसी पे अमल दरामद थैंक यू सो मच तहसीन। यानी कि गवर्नमेंट ने फैसला तो किया है, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन है, एक चांस दिया है मैरिज हॉल एसोसिएशन को, अगर आपके पास कोई ऐसी तजावीज़ें लेकर आए, बात सुनने को तैयार है, उसके बाद इस पर अमल दरामद होगा तो अच्छा स्टेप है। लेकिन हुक्मरानों को भी चाहिए सर अपने खर्चे कम करें। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी ईद आने वाली है तो रमज़ान के आखिरी दिनों में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो कहीं ये तो नहीं होगा कि पुलिस की मोबाइल्स जो है वो हमें कम गश्त करती हुई नज़र आएँ, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो अल्लाह खैर करे, लेकिन ये है कि हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए और अपनों के साथ ईद की खुशियां हों तो उससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। इन खुशियों को दोबाला करने के लिए पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर के मौके पर 4 स्पेशल ट्रेन्स चलाने का फैसला। पहली स्पेशल ट्रेन जो है जनाब वो 16 मार्च को लाहौर से कराची आएगी, दूसरी 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी रवाना होगी, तीसरी स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कराची से पेशावर जाएगी और चौथी ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। अब जो जो चाहता है जी अपने प्यारों के साथ ईद मनाना, तो ये डेट्स हैं और इन डेट्स पर जी ट्रेन रवाना हो रही हैं। अच्छा जनाब, जरा ईद शॉपिंग की बात कर लेते हैं। तो ईद उल फितर बस करीब ही है और हम देख रहे हैं कि सखर में बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है और ईद शॉपिंग पर पहुंच गई है उरूज पर। इसी के साथ हम देख रहे हैं जी के मार्केट्स में ये सूरत हाल है। फैसलाबाद में भी मारूफ मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ गया है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है। तो ज़रा बात कर लेते हैं। और कोयटा की भी सूरत हाल ऐसे ही है और कोयटा में कल हम समझ रहे थे, जब अपने नुमाइंदे से साइम बात कर रहे थे कि वहाँ तो थोड़ी ठंड होगी, बट एक्चुअली में वहाँ पर भी गर्मी एकदम से मौसम ने ऐसे तेवर दिखाए। लाहौर में शायद बारिश हुई, लाहौर में जी बारिश हुई है आज, बिल्कुल क्या हसीन बारिश भी, क्या बल्कि यालाबारी हुई है, वहाँ पे हेलिंग हुई है। तो जी सखर से सहरिश हैं हमारे साथ और फैसलाबाद से हमारे साथ मोहम्मद काशिफ हैं और कोयटा से हमारे साथ मंजूर अहमद मौजूद हैं। तो सबसे पहले ज़रा लेडीज़ फर्स्ट कर लेते हैं। हाँ जी, सखर का रुख कर लेते हैं। सहरिश बताएगा सखर में क्या माहौल है, बाज़ारों में रश है नहीं है, और ये बताएगा कि कीमतें कंट्रोल में हैं या आप देख रही हैं कि बिल्कुल स्काई रॉकेट कर रही हैं। जी साइम, कीमतों की बात बिल्कुल न कीजिए, क्योंकि अगर कीमतों की बात करते हैं तो फिर हम भी भूल जाते हैं कि हमने भी खरीदारी करनी है। सखर के बाजारों में शदीद रश नजर आ रहा है। क्यों? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बच्चे बाज नहीं आते। छोटी ईद की बड़ी बड़ी तैयारियां लाजमी करनी होती हैं। यकीनी तौर पर कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही हैं, लेकिन बाजारों में दिन हो, दोपहर हो या फिर रात हो, रश और हुजूम नज़र आ रहा है। बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चों का ज़्यादा रश नज़र आ रहा है, क्योंकि सबको जो है वो ईद पर खूबसूरत नज़र आना है, अच्छा नज़र आना है। तो मैचिंग की भी तलाश जारी है और ख़रीदारी जूतों की तलाश जारी है। ब्यूटी सैलून्स की अगर बात की जाए तो सैलून्स पे ख़वातीन का रश भी नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हें भी दिलकश नज़र आना है। कीमतें भले ही आसमानों से बातें कर रही हों, लेकिन बच्चों और ख़वातीन की बात अगर की जाए तो वो फिर महंगाई को दरकिनार कर देती हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा है। पिछले साल की अगर बात की जाए और इस साल की अगर बात की जाए तो फिर बनिस्बत पिछले साल के इस साल बाजार में रश कम है, लेकिन फिर भी बच्चों की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे बाज नहीं आते। बच्चों के लिए वालिदैन जो हैं वो उन्हें लेकर बाहर निकले हैं और चूड़ियों की दुकानों पर भी रश नज़र आ रहा है, क्योंकि चूड़ियाँ भी ख़रीदनी हैं। तो बस ये कहा जा सकता है कि छोटी ईद की बड़ी बड़ी तैयारियां बड़ी बड़ी कीमतों के साथ जो हैं वो जारी और सारी हैं। बिल्कुल, ये तो सही कहा, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मोहम्मद काशिफ की तरफ चलते हैं फैसलाबाद, उनसे जानते हैं। भाई फैसलाबाद में बताएं क्या ट्रेंड्स हैं, कितनी खरीदारी जो है जारी है इस वक्त? बस कुछ ही दिन है ईद में, तो रश तो बढ़ गया होगा मार्केट्स में। जी मेरे अक्ल में देख सकते हैं कि जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 15 रमज़ान मुबारक के बाद जो है रश जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था। अब चांद रात तक जो है वो रश ऐसे रहेगा। कीमतों की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह के सखर के और मुल्क भर के दूसरे शहर है वहाँ पर कीमतें हैं, तो फैसलाबाद में भी कीमतें ऐसे ही आसमान से बातें कर रही हैं। जो चीज़ अगर 500 की है वो 700-800 की मिल रही है। अगर 5000 की है तो उसकी कीमत 1000 से 1500 रुपये जो है बढ़ चुकी है।
تو پہلے تو یہ تھا کہ خواتین جو ہیں وہ جو ملبوسات خرید رہی تھی جو کہ انہوں نے سلائی کرنا تھا، لیکن اب جو ہے سلائی کا جو خواتین سلائی کا وہ کہتے ہیں کہ اب نئی ٹائم ہے، وقت نہیں ہے سلائی کا، اب وہ ریڈی میڈ میرے علاقے میں جو بوانا بازار مارکیٹ ہے جہاں پر ریڈی میڈ سوٹ کی جو ہے بڑی مارکیٹ ہے، خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ ریڈی میڈ سوٹ جو ہے وہ خرید رہے ہیں، جس میں جیسے کہ 2 بار بارش ہو چکی ہے اس ہفتے میں فیصل آباد میں، تو بارش سے پہلے موسم جو ہے وہ کچھ اور تھا، اب جو موسم بارش کے بعد اس کے درجہ حرارت جو ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے، تو اس وقت شہری جو ہیں وہ اس کشمکش میں ہے کہ وہ کس طرح کے جو ہے ملبوسات لون کے خریدیں یا جو ریشمی جو ہے وہ خریدیں۔ اس وقت ریڈی میڈ جو سوٹ ہیں وہی زیادہ جو خواتین ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں، زیادہ تر جو بچے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ضد کر رہے ہیں کہ رنگ برنگے جو ہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت تو ریڈی میڈ کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے نا، کیونکہ دیکھیں اگر تو فار انسٹنس اس مہینے کسی کی تنخواہیں لیٹ بھی اگر ہوئی ہیں تو وہ پھر ٹیلر میڈ تو کروا نہیں سکتے نا، ظاہر سی بات ہے ٹیلر پہ ٹائم بھی لیتے ہیں اور ٹائم پہ دیتا بھی نہیں ہے، تو پھر سستے ریڈی میڈ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر جن لوگ مسئلہ ہو جاتا ہے پھر ریڈی میڈ بہت مہنگے ملتے ہیں۔ تو کوئٹہ سے ذرا جان لیتے ہیں، کوئٹہ میں منظور احمد ہے ہمارے پاس۔ منظور آپ بتائیے گا کوئٹہ میں لوگ ریڈی میڈ کپڑوں کی طرف زیادہ رجحان دکھا رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیلرز کے پاس جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، کوئٹہ میں بھی جو عید ہے اس کی تیاریاں جاری ہیں بازاروں میں۔ آج اتوار کے روز دن میں بھی رش نظر آ رہا ہے، ویسے تو افطار کے بعد رش نظر آتا ہے، اور لوگ اس وقت فیملی جو ہے اکٹھے آ کے خریداری کر رہے ہیں، خاص طور پہ بچے اور بچیوں کی چیزیں جو ہیں خریدی جا رہی ہیں۔ قیمتوں کی جہاں تک بات کی جائے، قیمتیں زائد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیشہ یہ عید کے دنوں میں ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا جو کنسرن ہے والدین کا وہ یہ کہ کوالٹی نہیں ہے، جو چیز وہ خرید بھی رہے ہیں وہ کوالٹی اس کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ان کو پھرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے تاکہ ان کے پسند کی چیز بھی ہو اور معیار میں بھی بہتر ہو۔ تو لوگ ان تمام تر کشمکش میں اپنی شاپنگ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بھی ہے وہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو بہت ناپ تول کے خرچ کرتا ہے۔ ایک چیز یہاں پہ ہے کہ دکاندار جو پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی نسبت اس مرتبہ خریداری اب تک جو ہے اس طرح سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ایڈوانس سیلری کی جو کہ 16 مارچ تک متوقع ہے، وہ مل جانے سے یہ امید ہے کہ بازاروں میں رش بڑھ جائے گا اور جو خریداری کا سلسلہ ہے وہ روایت کے مطابق آگے بڑھے گا۔ لیکن اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک رش ہے مارکیٹوں میں، عید بازار لگے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ اسٹال لگے ہوئے ہیں، جو روایتی بازار ہیں کوئٹہ کے لیاقت بازار ہو یا اسے ملک کا دیگر مارکیٹیں، وہ روایتی جوش و خروش کے ساتھ وہاں پر خریداری کا سلسلہ جاری ہے، رش بھی جاری ہے، لیکن مہنگائی نے کافی لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے، منظور احمد، محمد کاشف، سہرش کوکر، آپ تینوں کا بہت شکریہ، اور آپ لوگ بھی جائیں اپنی اپنی شاپنگ کریں۔ منظور نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو ایک ایڈوانس سیلری ملے گی اور وہ 16 مارچ تک متوقع ہے۔ کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ بات ہے ویسے، ایڈوانس سیلری مل گئی ہے ایک اور جو ملنی چاہیے تھی، اور ایڈوانس والی بونس الگ مل رہا ہے، تو کیا سرکاری بات سطح پر یہ اعلان کیا گیا، سرکاری ملازمین کے پرکس تو ہیں۔ بچپن میں ہمیں مشورہ دیا تھا جی سرکاری جاب نہ کرنا، ہاں ڈھونڈتا ہوں سر بھائی۔ اچھا چلیں جناب، موونگ فارورڈ، آپ کو ذرا جب ہم عید کی شاپنگ کے حوالے سے باتیں کر ہی رہے ہیں اور عید پہ لوگوں کی کچھ خاص علاقوں کی کچھ خاص روایات ہوتی ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شلوار قمیض کے ساتھ ٹوپی یا پھر پگڑی کچھ علاقوں میں پہنی جاتی ہے، کچھ روایات کا، کچھ کلچرز کا حصہ ہے، چمن کی پشتون قبائل کی ثقافت کا اہم ترین حصہ ہوتی ہے جناب، اس لیے ٹوپی اور پگڑی کے بغیر عید کی شاپنگ مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ کو ذرا رپورٹ کر رہے ہیں اختر گلفام، اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں ان کا ایک پیکج۔ عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی چمن کے بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ شہری عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ثقافتی ٹوپی اور پگڑی، جسے پشتوں میں لنگی کہا جاتا ہے، خریدنے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، جو پشتونوں کی ثقافت اور پہچان کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ عید آتا ہے تو لوگوں کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے ٹوپی پہنے، یہ ٹوپی تو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، یہ پشتون ثقافت کی ایک مثال ہے۔ ہمارے ساتھ ادھر 900 سے لے کر 25,000 تک ٹوپیاں ہے، قسم ٹوپیاں ہے، ریسی ہے، زرداری ہے، جمالی ہے وغیرہ، مختلف ٹوپیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں ٹوپیاں اکثر مختلف رنگوں اور منفرد ڈیزائنوں کی ہوتی ہے۔ میں نے یہ بلوچی ٹوپی
पसंद किया ईद के लिए। टोपी की तरह दस्तार लुंगी पश्तून सकाफत का अहम हिस्सा है जो इनकी मासूमियत और इलाकाई पहचान को नुमाया करती है। ये हमारा सकाफत है, ईद पर में लुंगी पहनेगा। हमारा ईद का बहुत बड़े खुशी वाला दिन है कि ये पगड़ी हम बांधे। दुकानदारों के मुताबिक ईद करीब आते ही टोपियों और पगड़ी की मांग में नुमाया इजाफा हो जाता है। ईद के मौके पर टोपी और लुंगी की खरीदारी सकाफत से मोहब्बत और रिवायत की खूबसूरत झलक पेश कर रही है। कैमरामैन आयतुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, चमन। भाई मैं तो इनकी क्वालिटी देख के हैरान हूँ, कितने जबरदस्त तरीके से इतनी खूबसूरत कलर्स में ये मिल रही हैं, अवेलेबल हैं लोगों को, तो क्या ही बात है जी। चमन में हमने देखा बड़ी जबरदस्त। अच्छा जी, आप आलमंड्स हर चीज के अंदर ना फिर वो उस चीज को हेल्दी बना देते हैं। तो अब जरा एक ब्रेकिंग आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और खबर यह है कि मिट्टी के तेल के बाद लाइट डीजल भी 67 रुपीज़ 51 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है, और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 302 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इससे कबल लाइट डीजल ऑयल की कीमत 235 रुपये 1 पैसे थी। तो आपको बता रहे हैं मिट्टी के तेल के बाद लाइट डीजल भी 67 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 302 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, और इससे कबल लाइट डीजल ऑयल की कीमत 235 रुपये 1 पैसे थी। तो अब हम देख रहे हैं कि लाइट डीजल भी महंगा हो गया है और 67 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। ये जी हालात का नतीजा है जो जंग और जदल जारी है, उसकी वजह से। चलो जी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और बस कुछ ही रोज़े रह गए हैं, उसके बाद फिर ईद आ जाएगी। आप लोग ईद की शॉपिंग कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे ईद की, और साथ ही साथ रोज़े भी अच्छे अच्छे जा रहे होंगे। एकदम से कराची में तो गर्म मौसम ने कोई पलटी मारी है और गर्मी आ गई है, लेकिन लाहौर में बारिश हो रही है। बट ढाका में क्या हो रहा है? खेल के मैदान में क्या हो रहा है जी? ढाका में वनडे सीरीज होगी किसके नाम, ये डिसाइड हो रहा है वहाँ पर। अच्छा जी, आज का जो मैच है वो फैसला कुन है। जरा सा आपको कुछ बता देते हैं कि सूरत हाल क्या है। 284 रन बांग्लादेश ने बना दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर की कुछ गेंदें जारी हैं इस वक्त, तो आप भी देख सकते हैं अच्छा खासा स्कोर बना लिया है। और पाकिस्तान ने ही बेसिकली दावत दी थी पहले बैटिंग की। तो देखते हैं जनाब, इसमें जो कहते हैं ना थोड़े से इशू हुए, हमने देखा हमारी टीम में तब्दीलियां भी हुई हैं, इंजर्ड हुए शामिल हुसैन तलत की जगह अब साद मसूद और गाजी गौरी ने डेब्यू किया है आज से, और वसीम जूनियर की जगह अबरार अहमद प्लेइंग 11 में शामिल हैं। तो बांग्लादेश के जो ओपनर्स हैं उन्होंने 103 रन बनाए, और तंजीद हसन ने 107, लिटन दास ने 41, सैफ हसन ने 36, नजमुल हसन ने 27 रन बनाए। लेकिन मैं ताज़ा तरीन आपको जो अपडेट्स हैं वो ये बता देती हूँ। 285 स्कोर हो गया है अभी तक। पे 5 ये 285 इज रियली गुड स्कोर। मुझे तो ये लगता है कि 285 अच्छा जा रहा है। 49.3 अभी मेरे ख्याल से 3 वो बॉल्स रहती हैं मजीद, और उसके बाद फिर ये मैच खत्म होगा। 285 मतलब 287 तक चला जाएगा या 280, अगर कुछ चक्का चौका ना लगा तो हम आपको बताएंगे भी अपडेट्स के बारे में। बट मूविंग फॉरवर्ड, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया है। सरफराज, जी हाँ, ये वाले सरफराज, अपने सरफराज भाई। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, T20 में नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी, और आपको याद होगा कि सरफराज अहमद ने 232 मैचेस में टीम की नुमाइंदगी की, 6000 से ज़ायद रन्स बनाए, विकेटों के पीछे 315 कैचेस और 56 स्टंप किए। सरफराज अहमद को 2018 में बड़ा, आपको अब बताएं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनाम से भी नवाजा गया, वो एक अवार्ड से भी नवाजा गया। तो सरफराज भाई की बड़ी खिदमत हैं क्रिकेट के लिए, और सरफराज भाई वाला एरा बस लास्ट अच्छा कोई एरा मुझे लगता है, मुझे तो सरफराज भाई वाला याद है। उसके बाद क्या हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी भी इन्होंने हमें जिताई भी है, तो क्या ही बात है सरफराज की। और ज़बरदस्त इनकी इनिंग्स रही हैं, ज़बरदस्त इनका करियर रहा है इस हवाले से। जनाब, सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और ज़रा बताइएगा, अब शाहीन आफरीदी ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, क्या ये फैसला दुरुस्त था? क्योंकि इस वक्त जो स्कोर हमारे सामने आ रहा है ये चेस करना मुश्किल हो सकता है। शुक्रिया। एक तो पहले खुशाइन बात है कि सरफराज को जो है उसने रिटायरमेंट, खुशाइन इस सेंस में कह रहा हूँ कि दायरे एक दफ़ा छोड़ना होता है कि फिर दायरे बड़ा असाइनमेंट उन्हें मिलने जा रहा है, और मेरे ख्याल चीफ सेलेक्टर के उस पर
वायद होंगे। आपने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बात की, बिल्कुल हर उस आदमी को मिलना चाहिए जो अपने मुल्क के लिए करता है और ये होता है। हमने वो टीम सेलेक्ट की थी, हमारा पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, किस चीज में आएगा हमें नहीं पता, खैर ये एक मजाक की बात है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्ट करती है उसका भी लोगों को ख्याल होना चाहिए कि क्या है। अच्छा, अब आपने बात की यस रन ज्यादा जरूर हो गए, बट आई थिंक मेरा ख्याल है मैं पिछले मैच में भी मैंने देखा है पाकिस्तान ने रन्स किए थे और उसके बाद उनको नहीं करने दिए, लेकिन इस दफा करंट जो इस वक्त चल रहा है वो 290 के ऊपर मैच खत्म हो गया, इनिंग्स खत्म हो गई। 291 का हदफ दिया गया है, 5 विकेटों के नुकसान पर 290 स्कोर किया है बांग्लादेश ने। जी हाँ, एक अच्छा स्कोर है मैं समझता हूँ, और बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कम हुआ है उस लिहाज से जिस तरह वो खेल रहे थे, बीच में आके अच्छी बॉलिंग की और उसके बाद जो है मेरा ख्याल 300 प्लस पे जा रहा था मैं कि शायद इतने बन जाएंगे जिस तरह स्टार्ट लिया उन्होंने। तो बट ये है कि आपको खेलना पड़ेगा, इस तरह खेलना पड़ेगा कि आपने जब ये चीज देख के दी है, रात को थोड़ा सा खेलना शाम में मुश्किल जरूर होता है, बट आई थिंक मेरा ख्याल आपने जब दिया कुछ सोच के ही किया है, और जिस तरह पिछले मैच में हमें ऊपर से बड़ी अच्छा स्टार्ट मिल गया था, तो आई होप, मुझे तो उम्मीद है, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो कि हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है मैनेजमेंट की भी और जो खिला रहे हैं वो भी। अच्छा तौसीफ साहब, जरा ये तो बताएं कि इतना स्कोर इन्होंने पहुंचा दिया, ठीक ठाक स्कोर है, हमें याद है पहले मैच में गो कि जरा पिच का डिफरेंस होगा, लेकिन 114 रन में ऑल टीम आउट हो गई थी। यहाँ पर हमने क्या सोचकर इन्हें बैटिंग की दावत दी पहले? दूसरा, हमारे बॉलर्स जो है पाकिस्तानी बॉलर्स, वो क्यों नहीं अर्ली विकेटें हासिल कर सके? पिच बहुत अच्छी थी और अर्ली विकेट लेने का जहां तक ताल्लुक है, जाहिर है थोड़ा ऑफ और फिर कभी लेते हैं कभी नहीं लेते विकेट्स, वो हमें नजर आ रही है, लेकिन पिच अच्छी एक थी जरूर। और क्या सोच के किया ये तो हम अभी सोच भी नहीं रहे कि क्या सोच के किया, ये तो माइक हैसन से पूछेंगे। मां सदाकत ने हमने देखा दूसरे वनडे में 3 विकेटें हासिल की, उनसे आज ज्यादा बॉलिंग भी नहीं करवाई गई, तो क्या कप्तान यहाँ पे गलती कर रहा है? देखिए गलतियां कितनी गलतियां गिनवाएंगे हम, मैं तो सोच रहा हूँ अभी ये मैच हो जाए, अच्छा अल्लाह करे जीत जाए हम, तो फिर खुशियां मनाएंगे थोड़ी सी। और गलतियां तो बहुत हो रही है ना। अब लास्ट मैच में आपने देखा सरफराज ने रिटायरमेंट जरूर दे दी है, लेकिन एक अच्छा काम करके जा रहे हैं कि एक विकेट कीपर दे के जा रहे हैं जो कि वो फील्डिंग कर रहा है, गाजी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ये भी सिलसिला नजर आता है, क्या रिजवान आज बैठ नहीं सकते थे? इससे पहले भी कई विकेट कीपर आए उनके खेले हैं, 2-2, 3-3 विकेट कीपर 11 की टीम में होते थे, मगर उनको कीपिंग नहीं कराई जाती थी, वो फील्डिंग कर रहे होते। तो मेरा ख्याल है कि वो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं या क्या खेल रहे हैं ये भी देखना होगा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है क्या सोच के किया है ये हम नतीजे पे देखेंगे, और जरूर अगर चेस करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है, जिसमें हम बहुत कमजोर हैं चेस करने में। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपको इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि भाई हम 280, 290 हम तीनों चेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो चेस भी कर सकते हैं। तो आई होप, मुझे तो है कि जो सोच के माइक हैसन कर रहे हैं, वैसे तो बहुत खराब कर रहे हैं वो हर लिहाज से, लेकिन आई होप, मुझे उम्मीद है कि प्लेयर्स हमारे कुछ करके देंगे। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। आपने कुछ और पूछना? मैं ये पूछ रही थी कि भाई रिजवान ने दिखाना होगा कि उनका सिलेक्शन दुरुस्त है, वो तो जिस तरीके से एक नाकामियों का सिलसिला चल रहा है, एक जिम्मेदाराना इनिंग उन्हें खेलनी होगी, अपनी इनिंग नहीं, मैच की टीम विनिंग इनिंग आज उन्हें खेलनी होगी। इसी तरह सलमान अली आगा को एज कैप्टन भी साबित करना होगा, तो मिडिल ऑर्डर को काफी ज्यादा मुतहरिक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल है, और काफी टाइम से हमें यही हो रहा है कि मिडिल ऑर्डर नहीं कर रहा। बट अभी आपने देखा कि हमें पिछले मैच में यंग बच्चे ने रन्स करके दी और किस तरह मारा, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो एक अच्छा स्टार्ट अगर मिल जाता है, 60-70 रन का हमें स्टार्ट मिलता है, तो इतनी मुश्किल नहीं होगी हमें। जाहिर है मिडिल ऑर्डर पे रन्स भी किए हैं उन्होंने, एक हेड स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। साहिल पे शॉट देखे, ट्रॉफी क्या चमचमाती ट्रॉफी है, चमचमाती ट्रॉफी। तो यहाँ पे जी देखना ये कि इस दफा ये ट्रॉफी जा किस टीम के पास रही है, चली जाए, मेरी तो इंशाल्लाह हमारे पास ही आएगी। 2 नई टीम्स हैं, सियालकोट है और हैदराबाद है। दुआ करना ना, तो जरूर दुआ कीजिए। नहीं बस हमारे पास ही आ रही है इंशाल्लाह, तो कराची में ही रहेगी ये ट्रॉफी। मूविंग फॉरवर्ड, वेदर की अब आप जो बता रहे थे, आप बड़ा मिस भी कर रहे हैं लाहौर को, और आप कह रहे थे वहाँ बारिश
ہو رہی ہے, یہاں تو گرمی ہو رہی ہے کراچی میں, لیکن پنجاب میں جم کر ہم دیکھ رہے ہیں بارش کے ژالہ باری ہو رہی ہے. تو ذرا اسلام آباد کا بھی ویدر اسلام آباد کا ویدر تو ویسے حسین رہتا ہی ہے, اور بڑا اسلام آباد کا ویدر ویسے تھوڑا سا بے وفا بھی ہے, لیکن یہ دیکھیں کیا حسین مناظر, وہ پیچھے مارگلا کی آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں, اور یہ ہفتہ او ہو. چلو اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام اویس, تو ان سے جانیں گے کیا قسم کے تفصیلات ہیں, کیا اپڈیٹس ہیں. غلام اویس بتائیے گا. جی, اسلام آباد میں آج دن سے ہی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے, تیز آندھی کے ساتھ, اور ایک وقت میں اسلام آباد کو گھنے بادلوں نے گھیر رکھا تھا. اس وقت بھی جو گہرے بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں آسمان پہ. بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. اسلام آباد کے مختلف سیکٹر میں بعض جگہوں پہ تیز بارش بھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جاتی سردی کو بریک لگا دی ہے اس بارش نے. اگر بات کی جائے اس پورے ہفتے میں وقفے سے کہیں نہ کہیں بارش اسلام آباد میں جاری رہی, لیکن آج خاصی تیز بارش ہوئی ہے اسلام آباد میں بھی, راول پنڈی میں بھی, اور گرد و نواح کے علاقوں کی بات کی جائے مری اور کے پی کے میں بھی بارش ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اس وقت اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بعض جگہوں پہ تیز آندھی کی وجہ سے درخت گرنے کی بھی اطلاعات ہیں. کہیں تیز پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہری کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے, اور اس سے پہلے بھی محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی تھی کہ 14 اور 16 کے درمیان بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور 17 مارچ کو جو ہے وہ ایک نیا سپیل ملک میں بارشوں کا داخل ہوگا. اس حوالے سے باضابطہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب تک جاری رہے گا, اور اس وقت بھی اسلام آباد میں بارش جاری ہے. اور اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات نے جو شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ شہری اس موسم میں جو غیر ضروری سفر ہے اس حوالے سے محتاط رہیں. غیر ضروری سفر سے احتیاط کریں, لیکن بھائی آج تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا, افطار کا بھی, اور بارش بھی ہے, رمضان بھی ہے, تو پکوڑے بھی بنیں گے, ویدر آپ چیک کریں حسین فرائز بھی ہوں گی. ابھی سے ہمیں وہاں پہ لگ رہا ہے جیسے رات جیسا سما ہے. تو ویسے تھینک یو سو مچ. فرائز ملتی ہیں بڑی زبردست, اس کے ساتھ نا ایک وہ چٹنی ہوتی ہے, تو میں نے کہا آپ وہ لوگوں کو چٹنی بتاؤں کس جو لوگ کلر آپ کی؟ پارا ریڈ والی گرین کلر کی ہوتی ہے, تو جو لوگ آپ پارا کے راؤنڈ رہتے ہیں وہ وہاں سے جا کے میں نے کبھی فرائز کے ساتھ گرین والی چٹنی نہیں کھائی. ہو منٹ چٹنی ہوتی ہے, وہ کیا آؤٹ اسٹینڈنگ. ابھی رمضان روزے کا امتحان ہو رہا ہے. اوور آل پورے ملک میں کیا چل رہا ہے جناب؟ اسلام آباد میں تو ہم دیکھ رہے ہیں موسم حسین ہو گیا ہے, لاہور میں بھی موسم نے کچھ کروٹ لی ہے, لیکن کراچی میں یہ کروٹ اپوزٹ کروٹ ہے, کیونکہ یہاں پر ایک دم سے گرمی آ گئی ہے. تو کراچی میں موسم کچھ دنوں کے لیے بدلا ہم دیکھ رہے ہیں. موسم سورج جو ہے وہ اپنی تیور دکھا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں رش بھی ہے اور لوگ عید کی شاپنگ بھی کر رہے ہیں. تو ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جانیں. عرفان ورک صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو بتائیے گا عرفان صاحب, ذرا سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو جہاں پر بارش ہو رہی ہے, بالخصوص پنجاب کی ہم بات کریں, تو کیا امکان ہے 24 گھنٹے بارش رہے گی اور اس کے بعد مزید ایک نیا اسپیل آنا ہے؟ اسلام آباد میں تو بتایا گیا 17 سے جی ایک نیا اسپیل آ رہا ہے, ذرا ہمیں تھوڑی اپڈیٹ دیجیے گا. دیکھیں جی, محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی, اور اس میں یہ جو ہے نا بتایا تھا کہ بلائی علاقوں میں جو ہے نا بارش والا سلسلہ جو ہے نا وہ داخل ہونے جا رہا ہے. تو یہ کل جو ہے صبح تک جو ہے نا پاکستان کے بالائی علاقوں میں موجود رہے گا, جس میں بالائی خیبر پختونخوا کے علاقے بھی ہیں, گلگت بلتستان کے علاقے ہیں, اس کے علاوہ کشمیر کے علاقے ہیں, اور جو بالائی پنجاب کے علاقے ہیں باشمول اسلام آباد, راول پنڈی. یہ ابھی سلسلہ ابھی بھی جو ہے نا وہ بارش ہو رہی ہے, اور اس میں کچھ تھوڑی ساری بریک آ سکتی ہے. آج رات لیٹ نائٹ دوبارہ سے بارش ہوگی, اور کل بھی جو ہے نا وہ بارش کے چانسز ہیں. کل یہ کسی بھی وقت جو ہے نا یہ پاکستان کے علاقوں سے نکل جائے گا, اور اس کے بعد اگلے آنے والے جو 24 گھنٹے ہوں گے اس میں موسم جو ہے نا پاکستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہی رہے گا. تاہم ایک اور سپیل جو ہے نا وہ انٹر ہوگا 17 تاریخ کی رات کو. جی اچھا, ایک اور سپیل آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 تاریخ کی رات کو انٹر ہوگا, لیکن ان سارے سپیلز کے بیچ کراچی میں آپ کو لگتا ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی بارش کا امکان, کوئی بوندا باندی, کوئی رم جھم کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو اگلا سپیل آئے گا انشاءاللہ ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہوں گے ان کو بھی اثر کرے گا, ان پر بھی افیکٹ ہوگا. اس میں بلوچستان کے علاقے ہوں گے, بلوچستان میں کافی علاقوں میں جو ہے نا بارش ہوگی. اس کے علاوہ سندھ کے علاقوں میں بھی کہیں بارش ہو سکتی ہے. باشمول کراچی بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہاں پر بھی جو ہے نا وہ بادل تو آئیں گے, اور اس میں کسی وقت جو ہے نا وہ ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے. تو ابھی تو یہاں ویدر کافی گرم ہے, ایک دم سے پارا اتنا اوپر گیا ہے, خنکی بھی ہے تھوڑی بہت, لیکن اس کے باوجود ڈرائی ویدر بھی ہو رہا ہے.
تو یہ بارش سے کچھ بہتر صورتحال ہوگی اگر تھوڑی بہت ڈرزلنگ بھی ہو جاتی ہے تو؟ دیکھیں یہ والا جو اسپیل ہے ابھی، یہ جو بلائی علاقوں میں جو اسپیل ابھی چل رہا ہے یہ گزرے گا. اس میں اوپر پہاڑوں پر برف باری بھی ہوئی ہے. اس سے جو ٹیمپریچرز ہوں گے، درجہ حرارت ہوں گے، اس میں کافی حد تک کمی آئے گی. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ عرفان بیگ صاحب، ہمیں ویدر کی کنڈیشن بتا رہے جناب. تو موسم کے حالات تو ایسے ہی ہیں، اب آپ لوگوں نے طے کر لینا ہے. عموماً ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ گرمی کے ہی کپڑے زیادہ بنایا کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ ٹائم گرمی رہتی ہے. ذرا سی ٹھنڈ لگے شال وال نکال لیں. بھائی ہم آپ لوگوں کو مشورے دے سکتے ہیں شاپنگز کے اور آنے جانے کے، کھانے پینے کے، کیونکہ ہمارے لیے تو شاپنگ بڑی مشکل ہوئی ہوئی ہے اس وقت. تو موونگ فارورڈ، اب عید آ رہی ہے، عید میں کیا فیشن ٹرینڈز ہیں؟ 2-4 کا تو مجھے پتا ہے. ایک تو خواتین کے لیے وہ بلون پینٹس چل رہی ہیں. بلون پینٹس کے علاوہ کشمیری چوڑیاں میں نے سنا ہے کہ بڑی آج کل لیکن وہ بڑی مہنگی، لیکن بھائی وہ مہنگی کتنی ہے؟ وہ کل ہمارے رپورٹرز ہمیں بتا رہے تھے لائیو ہٹ پہ کہ وہ تقریباً 2,000-2,500 تک. یہ آئی تھنک ویری کرتی ہے کہ کہاں پر جی کس علاقے سے آپ لے رہے ہیں. اگر ذرا آپ ہائی فائی جگہ سے لے رہے ہیں تو پھر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی وہ چپل سینڈل بھی آئی ہوئی جس کے اوپر ایسے پھول لگا ہوتا ہے. آپ کو سب پتا ہے نہیں؟ وہ میں کیا آپ نے معلومات کر کے رکھی ہوئی ہے، بھجوا دی آپ نے. نہیں تو لیکن وہ خریدا ہی نہیں ہے نا ابھی تک کچھ. You know the reasons. اچھا چلے، لیکن ہم بات کپڑوں کی تو کر رہے ہیں، یہ کافی زیادہ ٹرینڈ میں. لیکن جو ایک اہم کہتے ہیں نا ایک بڑا اسپیشل چیز ہوتی ہے عید کی تیاری کی، وہ ہوتی ہے مہندی. اب مہندی میں ہم دیکھتے ہیں ہر طرح کی آج کل سائم مہندی آ گئی ہے. ایسی بھی آ گئی کہ انسٹنٹلی وہ فوری سے کلر دے دیتی ہے. اب وہ ہارمفل بھی ہو سکتی ہے. ایک وائٹ مہندی بھی تو ہوتی ہے. ہاں، ایک کیمیکل والی بھی آتی ہیں. تو ایسے میں جی اب ان ساری چیزوں میں خبردار بھی کرتے ہیں جو ڈاکٹر ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو مہندی ہے جدید دور میں وہ سیاہ اور مختلف رنگوں کی مہندی کے اثرات جو ہیں آپ کی اسکن پر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، مستقل داغ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور اصل جو مہندی ہوتی ہے نا اس کا رنگ ہوتا ہے تھوڑا سا نارنجی، تھوڑا سا اورنجش اس کا کلر ہوتا ہے. جو بلیک ہوتی ہے وہ تو پھر ذرا سی خطرناک بھی ہوتی ہے، اس میں کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جی آپ آرگینک چیزوں کا استعمال کریں. اور ایک ہی دن 2 دن کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد تو وہ خود سے ہی ہٹنا شروع ہو جاتی ہے مہندی. اچھا، خود 2 دن میں ہٹ جاتی ہے؟ ہاں، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کو کام شام کرنے ہوتے ہیں، کچن میں جنے جانا ہوتا ہے، تو ہاتھ پاؤں دھونے کی وجہ سے. لیکن وہ ورکنگ ویمن جو مہندی اس لیے نہیں لگاتی کیونکہ انہوں نے دفتر جانا ہوتا ہے، انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں آپ لوگ لگا لیں، کچھ نہیں ہوتا. دفتر جانا بھی ہے تو دفتر والے بھی دیکھ لیں گے مہندی، تو اس اوکے. آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے اس عید پہ، اور اپنی خواہشات کا بالکل آپ لوگ خیال رکھیں. کیونکہ وہ ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، اس میں آپ کی باری آتے آتے صبح ہو جاتی ہے. چاند رات پہ تو یہ حالات ہوتے ہیں، اور چاند رات پہ ہی مہندی لگوانے کا مزہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر مہندی لگوائیں گے تو پھر وہ رنگ جو ہوتا ہے نا گہرا رنگ وہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں جی ہمیں فوری سے عید والے دن بڑا خوبصورت سا. لیکن ہم یہاں پر کیمیکل کے نقصانات پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے. اچھی خالص مہندی جو ہوتی ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کی کیمیکل والی مہندی لگ گئی ہے تو پھر اس کے پاس آپشنز کیا ہیں، کیسے اسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں یہ فوٹیجز کے اندر، یہ تو یہ تو بہت ڈیزاسٹر، اللہ معاف کرے. یہ تو اسکن برن ہو گئی. اگر کسی ایونٹ سے پہلے کوئی لگا لے اور خدا نہ خاصہ اس کو اس طرح کا کوئی ریئیکشن ہو جائے تو پھر بڑی خطرناک بات ہے. اللہ نہ کرے کسی کو اس کی شادی سے پہلے اگر ایسا کوئی ریئیکشن ہو جائے تو پھر بھائی کسی بھی موقع پہ ہونا ٹھیک نہیں. چلے جی اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر عائشہ حمیرہ ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں. عائشہ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ذرا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں جی اچھی مہندی کون سی ہوتی ہے اور کیمیکل مہندی کی کیا پہچان؟ دیکھیں یہ تو بڑے کامنلی کیسز ہیں جو کہ شادی سے پہلے بچوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اور ہر عید کے بعد ہماری او پی ڈیز کے اندر یہ ریئیکٹیو کیسز آتے ہیں. اس کو کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس کہتے ہیں. جو بھی آج کل کیمیکل والی مہندی ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کے اسکن کے اوپر ریئیکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پوری اسکن آپ کی برن ہو جاتی ہے. پھر اس کے جو نشانات ہوتے ہیں وہ جانا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. اگر آپ ارلی ٹریٹمنٹ کرا لیتے ہیں تو جلدی چلے جاتے ہیں نشانات، لیکن اگر آپ اس کو اور ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی بہت سارا آپ کو 6 مہینے سال آپ کو لگ جاتا ہے بعد میں نشانات کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی. آپ کا کویسچن تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے ہمارے سائٹ پہ بھی، کیونکہ یہ بتانا بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں کہ کون سی مہندی پیور ہے اور کون سی مہندی پیور نہیں ہے. لیکن بہت کامنلی وہ جو ریڈ مہندی چلی ہوئی ہے نا جسے ہم انسٹنٹ رنگ دینے والی مہندی کہتے ہیں، اس کے اندر میجرلی بہت ہائی کیمیکل ہوتا ہے. اس مہندی کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ وہ مہندی آپ پہلے ایٹ لیسٹ تھوڑی سی ٹرائی کر لیں، 24 آورز آپ ویٹ کر لیں تھوڑے سے حصے کے اوپر. اگر آپ کو کوئی ریئیکشن نہیں آتا تو آپ وہ مہندی اپلائی کریں. یہ سب سے بیسٹ سیفٹی پروٹوکول ہے.
اچھا، اور یہ جو سیاہ مہندی میں شامل ہوتے ہیں کچھ کیمیکلز، یہ آپ کی اسکن کے ساتھ کرتے کیا ہیں ویسے؟ یہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں الرجی ریئیکشنز کسی بھی پروڈکٹ سے، کسی بھی کاسمیٹک سے جس طریقے سے نارملی ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جو مہندی ہے ان کے اندر کچھ ایسے سرٹن کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اسکن کے لیے ہارش ہوتے ہیں. وہ آپ کی اسکن کی پی ایچ کو سوٹ نہیں کرتے. جیسے ہی وہ آپ کی اسکن کے اوپر ان کانٹیکٹ آتے ہیں تو آپ کی اسکن کے اوپر سڈنلی ایچنگ یا برننگ سینسیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا، اگنورینس وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. جیسے ہی آپ مہندی لگائیں تو فوراً سے آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ میری اسکن پہ برن کر رہی ہے تو آپ فوراً سے واش کر دیں. نہیں، لوگ اس کو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ انتظار کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اندر سے اسکن لیئر کو برن کرتی ہے، اس کے اندر ریئیکشن کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کو مزید اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے. کبھی کبھی پانی بھر جاتا ہے، پس بن جاتی ہے. لوگ اس کو نہیں نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے غلطی جو زیادہ کرتے ہیں وہ گھر میں رکھے ہوئے، جو بھی کسی نے کہا کہ اگر آپ اس کے اوپر جو ہے ایلو ویرا لگا لیں، ٹوتھ پیسٹ لگا رہے ہیں، آپ اس طرح کی چیزیں لگا لیں تو یہ ہیل ہو جائے گا. اور لوگ پھر وہ ٹوٹ کاسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ 5-5 10-10 دن تک اس کو لگاتے رہتے ہیں. پھر کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. جب وہ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں تو اس ٹائم تک کیس بہت بگڑ چکا ہوتا ہے. پھر اس میں سیکنڈری انفیکشن ہو جاتا ہے. پھر ہم ان کو اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، پھر ٹاپیکل آئنٹمنٹس دی جاتی ہیں. پہلے اس انفیکشن کو، اس انفلیمیشن کو ختم کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے نشان رہ جاتے ہیں. پھر وہ نشان کو ریموو کرنا ایک اور چیلنج ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی لیزر ہوتی ہے یا کیا؟ اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نشان؟ ہاں، اس کے لیے کیمیکل پیلز ہوتی ہیں، لیزرز ہوتی ہیں، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈگری آف برن کیا ہے. اگر بہت سیویئر برن ہے تو فوراً سے آپ ٹریٹمنٹ نہیں دیتے، 1 month 2 months کا گیپ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم سلولی اینڈ گریجولی پیشنٹس کو شفٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی لیزرز بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. اگر مائلڈ گریڈ لیزرز آپ استعمال کروائیں تو وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں نشانات کو ختم کرنے میں. بٹ اگین اس کے سیشنز ہوتے ہیں جو کہ 3 weeks یا 4 weeks اپارٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لیزر اٹ سیلف ایک برننگ ڈیوائس ہے تو ہم اس کو بھی فوراً سے جلدی ون سیشن میں وہ رزلٹ نہیں ملے گا. لیکن آپ نے شروع میں کہا کہ ایچنگ ہوتی ہے، تھوڑی سی برننگ فیل ہوتی ہے. لوگ اسے اکثر سمجھتے ہیں جی مہندی جب ڈرائی ہوتی ہے نا تب ذرا ایچنگ ہوتی ہے، تو یہ اس ڈرائینس میں اور اس ایچنگ میں کیا فرق ہے؟ اچھا، آپ نوٹس کیجئے گا صدف کہ مہندی جب ہم لگاتے ہیں تو وہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اس میں جب مہندی ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا ہمیں کوئی ایسی برننگ نہیں ہوتی ہے، کھچاوٹ ہوتی ہے. کھچاوٹ از نارمل کہ وہ کوئی چیز آپ کی اسکن پہ ڈرائی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ اندر سے کھچاؤ آپ کو فیل ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ کو برننگ کا احساس ہو اور اتنی برننگ ہو کہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ مجھے ڈسکمفرٹ کریے یہ، یا مجھے تھوڑا سا پینفل لگ رہی ہے یا یہ نارمل نہیں ہے، تو آپ اس کو فوراً واش کر دیں، اٹس بیٹر. لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ 24 hours پہلے ہی ایک تھوڑا سا پیچ لگا کے ٹرائی کر لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ سیفٹی رکھتا ہے. لیکن اتنی میں سمجھتی ہوں اویئرنیس کے بعد بھی مارکیٹس میں اویلیبل ہیں اور لوگوں کو بھی اس بارے میں اچھی جو وائٹ کلر کی ہوتی ہے یہ کوئی مہندی ہوتی ہے یا کچھ اور ڈیزائن؟ آل آر کیمیکلز ایکچولی. دیکھیں کچھ چیزیں ہماری گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی آئی تھنک ہم لوگ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کس طرح کی چیزوں کو بین کیا جائے، جہاں سے یہ میکنگ ہو رہی ہے اس لیول پہ بین کیا جائے. اور کچھ آئی تھنک جو ہم لوگ عوام ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے، ان کو اتنی اویئرنیس دی ہی اسی لیے جاتی ہے. آپ کے پروگرام کے تھرو ہم بھی بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی چیزوں کو چیک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ سستی چیزوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، تو پھر وہ اس لیے اس طرح کی کیمیکل والی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. پلس ان کو یہ آسان لگتا ہے کہ ہم لگائیں گے اور 5 منٹس کے اندر ہمیں رنگ آ جائے گا، تو وہ اس وجہ سے لوگ پرابلم میں آتے ہیں. اسکن کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ بالوں میں بھی یوز کرتے ہیں، تو یہ بالوں کے لیے بھی اتنی ہارمفل ہے؟ بالوں کے اندر بھی ہارمفل ہے. بال گرے شروع ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو، لڑکیوں کو آج کل بال سفید ہو رہے ہیں. اس کا ریزن یہی ہے کہ ہائیلی کیمیکلز استعمال کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ڈائی کی فارم میں ہو، چاہے وہ انسٹنٹ شیمپوز ہوں، انسٹنٹ ڈائز ہوں. تو اس طرح کی جو بھی انسٹنٹ والی چیز ہوگی اس میں کیمیکل زیادہ ہوگا. جب کیمیکل زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج بھی کرے گا اور گرے بھی کرے گا، کیونکہ اسکن کا معاملہ تھوڑا زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. اس میں ریئیکشن زیادہ جلدی اپیئر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اسکن کے لیے آپ کو زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے. اور یہ آن لائن منگوانی چاہیے مہندیاں، مہندی کونز، کیا کیسے کہاں سے لیں؟ یہ تو دیکھیں آن لائن، اور کیونکہ جو فزیکل مل رہی ہیں اس کا بھی یہی حال ہے. اب ایک پیشنٹ لاسٹ ٹائم میرے پاس OPD میں آئی، میں نے سوال اس سے کیا تھا، میں نے کہا تو اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے آپ نے کیوں یہ کیا؟ کہنے لگی بس وہ گھر کے قریب ہمارے تھا اور سب لڑکیاں جمع ہوئی، ہم نے کہا یہاں سے مہندی لگا لیتے انسٹنٹلی، تو وہ ہم نے تو یہ کہہ نہیں سکتے آپ کہ یہ آن لائن ہے یا فزیکل ہے. آج کل تو ہر جگہ ہر چیز مل رہی ہے. آئی تھنک چیک اینڈ بیلنس ہر لیول پہ ہونا چاہیے، اور جہاں سے میکنگ ہو رہی ہے وہاں سے کوئی چیک اینڈ بیلنس بالکل. اچھا، کچھ برانڈز ہیں جن کے ہم نام ظاہر نہیں لے سکتے، لیکن وہ جو ہے آرگینک پروڈکٹس ہیں ان کے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ ان سے ہی مہندی خریدیں. آرگینک کے نام پہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پہ صدف. آرگینک بھی اٹس ناٹ اے سیف تھنگ کہ اگر کوئی آرگینک ہوگا تو وہ سیف ہوگا.
बट ये है कि बस पैच टेस्ट इज द मोस्ट सेफेस्ट बस मेहंदी के पत्ते लेकर उसको पीस लें नहीं, आप फोन मेहंदी लें, लेकिन आप उसको पहले अप्लाई करके चेक कर लें. अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, वो चीज आपके लिए सेफ है. फिर वो ये आपने बिल्कुल अच्छी टिप हमें दी है कि अच्छा टेस्ट पैच हर चीज का करना चाहिए, चाहे वो आप कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत आपने टाइमली हमें सारी चीजें बताई हैं. तो ये अभी आपके पास मौका है, अगर आप घर में कोन ले आए हैं, मेहंदी ले आए, तो उसका टेस्ट पैच कर लें. 24 घंटे में आपको कोई रिएक्शन नहीं होता, इट्स सेफ टू अप्लाई देन. हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद से. वो दोस्त वेलकम बैक जनाब, और एक अपडेट है प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं. ऑपरेशन गज़ब लिल हक, अफगान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक, 912 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं. वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ट्वीट है ये. अफगान तालिबान की अब तक 252 पोस्टें तबाह हो चुकी हैं और 44 पर कब्जा किया गया है. अफगान तालिबान रजीम के 229 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह कर दी गई हैं. अफगानिस्तान में 73 मकामात पर फ़िज़ाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया है. तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ये ट्वीट की है एक्स पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अफगान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक और 912 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं. साथ ही साथ 252 पोस्टें तबाह की जा चुकी हैं, 44 पर कब्जा कर लिया गया है. रजीम के 229 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह कर दी गई हैं. अफगान तालिबान रजीम के 229 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह की गई हैं. अफगानिस्तान में 73 मकामात पर फ़िज़ाई स्ट्राइक्स भी जारी हैं और उनमें अहदाफ को निशाना बनाया गया है. अच्छा जी, हमारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. उससे पहले हम बात कर रहे थे कि ईद की तैयारियों में मेहंदी शामिल है, कपड़े शामिल हैं. अब टाइम बहुत कम है, ऐसे टाइम में हम टेलर के पास तो जा नहीं सकते, तो हमने ही सोचा कि आपकी ज़रा करें मुश्किल आसान. ये टाइम विंडो शॉपिंग का भी नहीं है, तो फिर होना ही चाहिए कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहे हैं ख़वातीन और मर्दों के कपड़ों में, तो ताकि फिर आप लोग जाएं उसी ट्रेंड के हिसाब से. अगर आप चाहते हैं जी बड़ा अप टू डेटेड रहना, तो वो फैशन क्या है वो हम जान लेते हैं. बिल्कुल, कलर्स कौन से इन है, ऐसे ही कलर्स कौन से इन है, स्टफ कौन सा इन है, कपड़ा कौन सा इन है. डिजाइन फैशन डिजाइनर किरण अफजल हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू वेरी मच किरण, आप हमारे पास टाइम निकाल के आई मसरूफियत में से. खवातीन में ईद ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं अब जनाब, क्या पहने लड़कियां और खवातीन, क्या टाइम कम है और बनाने कपड़े. हाँ जी, लास्ट टाइम फर्शी शलवार का बहुत फैशन था. आपको पता है आधी अवाम इस वक्त फर्शी शलवार थी. इस दफा फर्शी शर्ट्स चल रही हैं. फर्शी शर्ट्स कैसी होती हैं? वो फुल लॉन्ग, यानी कि आपके जो पैरों तक. काफ्तान नहीं होते हो? नहीं, फुल. और मतलब आप जो आ रहे हैं वो इतनी फर्शी शर्ट्स बना दें और ये कर दें, तो आजकल बहुत इन हुई हुई है. लॉन्ग शर्ट्स तो इन हुई हुई थी, लेकिन अब पैरों से भी बिल्कुल नीचे जो शर्ट्स होती हैं वो संभालेंगे कैसे? वो चल रही हैं. साथ प्लाजो का बहुत फैशन है, शलवार का बहुत फैशन हुआ है. तो ट्रेंड बस चेंज होता रहता है. लास्ट ईयर प्लाजो किसी जमाने में बड़े इन थे, अब दोबारा से वापस आ गए. बलून पैंट्स भी आ गई हैं. बलून पैंट्स भी आती है, लेकिन वही बात है ना कि मेजोरिटी हर फैशन तो नहीं कर रही इस टाइम, लेकिन हर बंदा अपनी कैरी कैसे करना है बॉडी के हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं. लेकिन फर्शी शर्ट्स हम इतनी ज़्यादा इस वक्त बनवा रहे हैं और बना रहे हैं. एक बात तो बनाए थे, प्राइस क्यों इतने ज़्यादा है? हर बार इतने पैसे बढ़ जाते हैं. बस हर दफ़ा ये होता है कि ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, चीज़ें होती हैं और रेट्स बढ़ जाते हैं. लेकिन नॉर्मली अब ऑनलाइन का इतना फैशन हो गया है कि लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही मंगाते हैं. मतलब वही है कि शॉपिंग घर बैठ के कर रहे हैं. अगर मॉल्स वगैरह में जाया जाए तो वो इस वक्त आपको पता है कि लास्ट डेज में तो बहुत ही बुरे हालात होते हैं मार्केट्स वगैरह के. तो लेकिन ये है कि ट्रेंड तो हर तरह के कलर्स इस वक्त डार्क चल रहे हैं. मतलब नॉर्मली समर आ रहा होता है तो हम लोग कलर आ जाते हैं. हाँ, तो लेकिन इस दफा वो उल्टा हो गया है कि सॉलिड कलर्स. जी सॉलिड कलर्स. और मर्दों में भी बता दें जरा कि मर्दों में कौन से रंग आजकल ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं ईद पे खास तौर पर? मर्दों में वो नॉर्मली मिक्स एंड मैच ही पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे अब ये कि यंग लड़के हैं वो डार्क कलर्स पे हैं कि मैरून भी पहन रहे हैं. मैरून कुर्ता, वाइट पजामा हो गया, ब्राउन हो गया, या वो सी ग्रीन होता है वो कलर है, ग्रे कलर है. इस तरह के कलर्स जो हैं जेंट्स में चल रहे हैं. तो और आपको पता है वो आजकल बलूची गला है, वो लड़कों में बहुत ट्रेंड हुआ. जी बहुत ट्रेंड हुआ है गोल दामन के साथ. उसके साथ अब उनमें भी चल रही है. अच्छा, लड़कों में भी फर्शी शलवार चल रही है. अच्छा लड़कों, हाँ वेस्ट कोट भी बड़ी स्टाइलिश सी आ गई हैं. जी तो उसके लेकिन नॉर्मली वेस्ट कोट तो आप किसी पार्टी वेयर में और ऐसी जगहों पे कैरी कर सकते हैं ना. अब लड़के जो हैं वो जो गर्मी का मौसम है उसमें तो ढीले ढाले कुर्ते और पजामा, स्ट्रेट पजामा
اور یہ سب تھوڑی سی ایمبرائڈری والی بھی بڑی اچھی لگتی ہے, ایمبوسڈ ہوئی ہوئی ایسی. وہ سب کو اچھی نہیں لگتی بھائی, وہ لوگ اس پہ تنقید بہت کرتے ہیں. اچھا, وہ مردوں کے پہننے والی نہیں ہے چیزیں. نہیں لگتی, بڑی اچھی ہیں, وہ شاندار لگتی ہیں, لیکن ٹرینڈ میں آج کل. اچھا, اس کے ساتھ مرد کیا کرتے ہیں, کھوسا وغیرہ پہنتے ہیں, یا پشاوری چپل, ایک خاص جوتا ہوتا ہے, وہ لوفرز پہن لیتے ہیں. یہی 3 ٹرینڈز میں. کھوسا نارملی بلیک اور براؤن چلتا ہے, اور پشاوری بھی اسی طرح میں. تو اچھا, ذرا ہمیں کشمیری چوڑیوں کا بتائیں نا, اس کی کیا کہانی ہے, یہ کہاں سے ایک دم سے ان ہو گئی ہیں؟ ارے کشمیری چوڑیاں تو سب بہت ان ہوئی ہوئی ہیں, اور صرف کشمیری چوڑیاں نہیں, کشمیری کرتے بھی بہت ان ہوئے ہیں. مطلب آپ کے پاس اتنے مارکیٹس میں جائیں کہ آپ کو وہ پراپر کشمیری چوڑیوں کے ساتھ. کشمیری کرتے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا فل وہ ہینڈ ورک نا, ہینڈ میڈ ہوتے ہیں, ان پہ جو کام ہوتا ہے وہ ہینڈ میڈ ہوتا ہے, تو وہ ہاتھ کا کام ہوتا ہے, دھاگے کا کام ہوتا ہے نا, وہ شیشے اور دھاگے کا کام. کیا بات ہے, کیا زبردست ہے. تو ویسے آپ کہہ رہی ہیں سالڈ کلر چل رہا ہے, لیکن گرمی کا موسم ہے, پرنٹس چل رہے ہیں یا سمپل پلین فیبرک ہے؟ لیکن زیادہ تر پلین چل رہا ہے, اور شیشہ سلک ہمارے یہاں بہت زیادہ اس وقت ان ہوا ہے, اور وہی مٹیریل لے کے لوگ اس پہ جیسا بھی مطلب ڈیزائنز کروانا چاہیں. اور ایک جو دوپٹے انہیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے, وہ آرگنزا کے دوپٹے ہر ڈریس کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں, تو اس بار بھی یہی سیزن میں ان ہے. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ شیفون کے ہم نے لگائے, کرنکل شیفون جو ہوتی ہے, تو سافٹ, کیونکہ عید پہ آپ جاتے ہیں نا, ذرا بڑا سا دوپٹہ ہو, بڑا خوبصورت سا ہو, بڑا ایسٹرن آپ کا لک آئے. لیکن ویری فرسٹ ڈے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جن کے گھر میں عید منائی جا رہی ہوتی ہے, وہ زیادہ تر آپ کچن میں بزی ہوتے ہو, اس میں آپ اس وقت اتنا کیری نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. ہاں, پارٹی میں آپ نے جانا ہے, کہیں جانا ہے, تو ہر طرح کا ہم نے فیشن دیا ہوا ہے کہ شیفون اور آرگنزا ہم نے مکس اینڈ میچ کیا. تھوڑا سا ہمیں ہیئر اسٹائل بھی بتا دیں اکارڈنگ ٹو ڈریس. فرشی شلوار ہے, آرگنزا کا دوپٹہ ہے, شارٹ شرٹ ہے, تو کس طرح کا پھر ہیئر اسٹائل ہونا چاہیے؟ مطلب میرا ذاتی سوچنا یہ ہے کہ ہیئر اسٹائلنگ یا جو بھی آپ کریں وہ آپ اپنی پرسنالٹی کے حساب سے کریں. مطلب اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے والے پہ یہ چیز اچھی لگ رہی, ہو سکتا ہے وہ چیز مجھ پہ اچھی نہ لگے, کہ جیسی میری پرسنالٹی ہے اسی طرح کا میں ہیئر کٹس کرواؤں, ڈائی کرواؤں, اسی حساب سے میں اپنا, مجھے لانگ پہننی ہے تو میں لانگ شرٹس پہنوں, مجھے شارٹس پہننی ہے تو میں شارٹ شرٹ پہنوں. کیا بات ہے, زبردست. تو بہت شکریہ آپ کا کرن, آپ نے وقت نکالا اپنے روزے کے ساتھ, تھینک یو ویری مچ. اور جناب یہ سارے ٹرینڈز تھے, یہ آپ نے دیکھنے ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں. آپ کی شاپنگ ہو گئی ہے پوری؟ نہیں ہے نا. اچھا, تو کیا ارادے ہیں پھر؟ اب خوشبو بھی نہیں آ رہی ابھی تک, دور تک. ٹیلر تو اب لے گا نہیں کپڑے, تو پھر آپ ریڈی میڈ کے آپشن پر ہی سو جائیں گے عید کے اوپر دوائی کھا کے, پھر اب کیا کریں, 3 دن سوتے رہیں گے, کیا کریں نا, مجبور ہیں, کیا کریں. شیر قورمہ بھجوا دیں گے آپ کو, آپ وہ کھا لیے گا, عید بنا لیے گا, یہیں پہ لے آئیں گے. ہمیں ہم ستائے ہوئے. چلے جی, بس اب آگے بڑھتے ہیں, بھی سیگمنٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اچھا, ہم لائسنس کی بات کرنے جا رہے ہیں اب ہم. اور چھوٹا سا بچہ ہے 5 سال کا, چین کے اندر. اس کو کیا ہوا ہے کہ اسپورٹس کی دنیا میں اس نے سب کو حیران کر دیا ہے. جناب شاؤزی جان نامی اس کم سن بچے نے غیر معمولی مہارت دکھاتے ہوئے ریسنگ ڈرائیور کا باقاعدہ لائسنس حاصل کر لیا. نارمل گاڑی بھی نہیں بھائی, ریسنگ گاڑی کا لائسنس حاصل کر لیا ہے, اور اس کے بعد اسے چین کا کم عمر ترین لائسنس یافتہ ریسنگ ڈرائیور قرار دیا جا رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ شاؤزی یان نے تقریباً 1 سال کی عمر میں ریسنگ سیمولیٹر گیمز کھیلنا شروع کر دی تھیں, اور 2 سال 8 ماہ کی عمر میں گو کارٹنگ کرتے تھے یہ. تو 4 سال کی عمر میں انہوں نے ریسنگ مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا, اور اپنی شاندار کارکردگی سے 2023 کی چائنا ریلی جیتی. مجھے بتائیں, بریک اور ریس کیسے دیتے ہیں آپ؟ گاڑی دیکھیں کتنی ماڈیفائی کرائی ہوئی ہے اس کے ابا نے بھائی, وہ ہاتھ پاؤں سب پہنچ رہے ہیں ان کے. وہ بچہ چائنا میں رہتا ہے, وہ ماشاءاللہ بڑے پروگریسو. اچھا, انہیں ایوارڈ بھی مل چکا ہے, ہاپ سٹار ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. غیر معمولی ان کی یہ صلاحیت ہے, آپ دیکھیں یہ ایوارڈ ہے ان کا. سائم, یہ جین زی پہ بات ہو رہی تھی, جین الفا کو چیک کریں, جین الفا کو دیکھیں. جین الفا 5 سال کی عمر میں ریسنگ ڈرائیونگ لائسنس لے رہے ہیں جناب. سوچیں, یہ جین زی سے بھی کوئی 10-15 ہاتھ آگے, یہ 6-7. قیامت قریب ہی ہے اس کا مطلب, جتنی تیزی سے بچے آگے بڑھ رہے ہیں. بریک لے بریک پہ جائیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اچھا جی, ہمارے ملک میں بڑی زبردست قسم کی اگر ہم بات کریں اسٹرکچر کے حوالے سے, تو ہیریٹیج جو ہے پاکستان کا بڑا ہی مغلیہ دور کا بڑا ہی خوبصورت ہے, اور ریپرزینٹ کرتا ہے ایشیا کو, سب کانٹیننٹ کو. تو اونچ شریف کی بات کرتے ہیں,
یہاں سے 70 کلومیٹر دور شاہی جامع مسجد کے عباسی خاندان کی جانب سے آپ سوچیں 1849 میں یعنی کہ 1849 میں تعمیر کی گئی تھی اور مغلیہ طرز تعمیر کی بادشاہی مسجد بڑی خوبصورت ہے اور کہتے ہیں نا یہ وہ ہیریٹیج ہوتا ہے جس کو ہم پرزرو کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ لوگ آ کر باہر کے ممالک سے یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو عدنان ظہور کی ایک رپورٹ ہے وہ دیکھتے ہیں. مغلیہ طرز تعمیر اور بادشاہی مسجد کی جھلک کی حامل یہ خوبصورت شاہی جامع مسجد عباسیہ کو 1949 عیسوی میں نواب صادق خان سوئم کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا. مسجد کا ایک بڑا داخلی دروازہ اور اطراف کے 2 دروازے ہیں جبکہ اس کی چھت پر 3 بڑے گنبد اور اطراف میں خوبصورت مینار بنائے گئے ہیں. اور الحمدللہ یہ مسجد کو 180 سال تھی گئے بنے ہوئے اور نواب بہاول خان سوم نے 1265 ہجری وجی کو مکمل کی تھے. مسجد کی عمارت پر سنگ مرمر کا استعمال اور صحن کے فرش پر اورنج اور ریڈ کلر کے روغنی ٹائلیں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہیں. اس مسجد کا حال کشادہ ہے جس میں 1000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں جبکہ صحن میں بھی ہزاروں کی تعداد میں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں. مسجد کی پچھلی جانب کھڑکی سے قلعہ ڈراور اور اطراف کا منظر دکھائی دیتا ہے جو اس مقام کی جغرافیائی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے. پرانی مسجد ہے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے حکومت کو. اس کو مزید خوبصورت بنائیں اس کو رنگ وغیرہ کریں تو اتنی دور سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے قلعہ دیکھنے کے لیے اس بادشاہی مسجد کو دیکھنے کے لیے تو اس کو چاہیے کہ مزید اس کو رینوویٹ کریں اس کو اور زیادہ پیارا بنائیں تاکہ لوگ اتنی دور سے آتے ہیں آ کے دیکھیں. مغلیہ طرز پر تعمیر کی جانے والی شاہی مسجد اپنے دور کی شاہکار ہے. حکومتی عدم توجہی کے باعث انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے. حکومت کو چاہیے اس ورثے کو محفوظ کرے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عدنان ظہور سعیدی ARY نیوز شریف. اچھا جی آپ کو یاد ہوگا گل پلازا اور گل پلازا سانحے کے بعد وہاں کے جو دکاندار تھے ہم سب نے کہا تھا جی ان کو ریچ آؤٹ کریں ان کو ہیلپ کریں لیکن اب پتہ ہے گل پلازا والے اب کہاں پر موجود ہیں متاثرین؟ گل پلازا متاثرین جو ہیں انہوں نے ایکسپو سینٹر میں پاپ اپس لگائے ہیں اپنے سٹالز وہاں پر سجائے ہیں انہوں نے تاکہ جب آپ ایکسپو سینٹر جاتے ہیں تو تمام شہریوں کو وہاں پر گل پلازا میں ایکسپو سینٹر میں ایک چھت تلے سارے آپ کو وہاں پر ورائٹی آف تھنگز مل جاتے ہیں. ہوم ڈیکور کی چیزیں ہیں وہاں پہ کچن ویئر ہے سب کچھ ہے. سلمان لودھی نے وہاں کا وزٹ کیا ہے ایکسپو سینٹر کا آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. کے موقع پر خریداری کے لیے گل پلازا جانے والوں کے لیے اچھی خبر. سانحہ گل پلازا کے متاثرہ دکانداروں کو ایکسپو سینٹر میں جگہ فراہم کر دی گئی. دکاندار کہتے ہیں گل پلازا ان کی پہچان تھی. عید کے موقع پر عارضی جگہ فراہم کرنے پر حکومت کے شکر گزار ہیں. گل پلازا کی یادیں تو کسی سے بھی ہم لوگ کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ گل پلازا کی یادیں تو گل پلازا تھا نا وہ تو ہمارا گھر تھا. بیسکلی میں 16 سال سے وہاں پر 30 تھا ہم لوگ کوئی 40 سال سے تھا کوئی 38 سال سے تھا تو گل پلازا تو بہت زیادہ ہم لوگوں کا ایک گھر تھا. بیسمنٹ میں ہماری شاپ تھی اور وہ مشہور دکان تھی ماشاءاللہ بچوں کی محنت تھی اور کراچی والوں کا پیار تھا. ہمیں کچھ پیسے ملے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم نے یہ تھوڑا بہت سیٹ اپ کہیں سے بنوایا. ان کا انیشیٹو بہت اچھا رہا کہ ایکسپو سینٹر میں انہوں نے ہمیں جگہ دی. ہم نے یہاں پر اپنا کاروبار دوبارہ شروع کرا. خریدار بھی کہتے ہیں جو سامان گل پلازا میں مل جایا کرتا تھا وہ اب یہاں بھی دستیاب ہے. گل پلازا والوں نے یہاں پر اپنی ایکسپو ارینج کی ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے اور ہم گل پلازا والوں کے ساتھ ہیں بالکل کیونکہ کافی بڑا سانحہ ہوا ہے. جتنا بھی طبقہ ہے خریداری کا وہ بہت مس کر رہا تھا گل پلازا کی ٹوٹل ویرائٹی کو اوور آل ساری چیزوں کو. ایکسپو سینٹر کے 3 بڑے ہالوں میں سانحہ گل پلازا کے دکانداروں کو عارضی دکانیں قائم کر کے دی گئی ہیں جہاں رات گئے تک خریداروں کا رش رہتا ہے. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ سلمان لودھی ARY نیوز کراچی. کیا بات ہے جو لوگ مس کر رہے تھے ان کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. پورا رمضان بہت سے ایسے پاپ اپ بازارز لگ رہے ہیں گل پلازا کے. متاثرین وہاں پر اپنے بزنسز کو پروموٹ کر رہے ہیں سٹالز ہیں. ہمیں دیجیے گا اجازت. آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیں اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. جتنی چیز سے مدد ہو سکے اتنی کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.